الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے ہیں وہ کب تک رکیں گے؟ کوئی طے ہے کہ نہیں؟ یا بھاگنے کے لیے ساتھ میں گاڑی لائے ہیں کہ یہ بچہ دکھا کر میں جلدی نکل جاؤں گا کہ یار یہ روتا ہے؟ ایسے مواقع پر چھوٹے بچوں کو لانے والے ذمہ دار نہیں کہلائیں گے، غیر ذمہ داری ہے۔ جو بچے کہاں چین سے بیٹھنے دیں گے؟ تھوڑی دیر بچوں کو مزہ آئے گا، پھر بولے گا ابو چلو ابو چلو ابو چلو، یا رونا شروع کر دیں گے یا سونا شروع کر دیں گے یا خدا نخواستہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے، تو کیسے پھر آپ کو بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوگی۔ بچوں کو کبھی بھی ایسے مواقع پر لانا نہیں چاہیے۔ ایک آدھ ہوتا ہے نا اپنے باپ کے ساتھ، وہ کافی حد تک کنٹرول میں تو رہتا ہے، لیکن اس کی نیند، مجبوری، پھر اس کی بوریت کہ اب گھر چلو۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی دیر میں سیری ہو جاتی ہے، پھر بولتے ہیں ابو گھر چلو، یا امی امی کر کے روئیں گے۔ تو اس لیے جب کبھی آئندہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی کوئی ترکیب ہو تو وہ بیچارے لاتے ہیں شاید میری محبت میں، لیکن یہ کہ وہ اپنا سلسلہ جو ہے نا یہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس میں۔ آج وہ اعداد و شمار ملے ہیں کہ 825 کی تعداد ذمہ داروں کی وہ قرار پائی تھی، اور کھانے میں تعداد 1250 سے زائد تھی۔ سب کو پورا بھی ہو گیا کیا؟ یہ 1250 850 سے کیسے ہو گئے؟ پاپا یہ ذمہ داران تو تھے اتنے، لیکن ہمارے جیسے مکتب ذمہ دار ایک ایک نگران کو فون کر رہے تھے کہ بھائی آپ تعداد بتا دیں تاکہ ہم کھانے کا انتظام اسی حساب سے کریں۔ تو جو ہوتا ہے نا کہ ان کو امید ہے کہ اتنے جائیں گے، تو نگرانوں نے جو تعداد دی تھی تو اس تعداد کی کیلکولیشن 850 تھی۔ اچھا، پھر کرو تو ہیں زیادہ۔ اب کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں کہ جو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا، دعوت عام سمجھے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں تھا تو اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے کسی کی دعوت میں جانا جو ہے نا، حدیث شریف میں کہ جو کسی کی دعوت میں بغیر بلائے گیا، چور ہو کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا، تو خیر یہ دعوت پتہ نہیں اس کی کیٹیگری میں آئے گی یا نہیں۔ یہ ہے لنگر رضویہ، البتہ تھی دعوت ذمہ داروں ہی کی، عوام کی نہیں تھی۔ باپا جہاں بھی لنگر ہو تو کیا ہم بے دریغ جا سکتے ہیں؟ بس لنگر اصل یہ فیضان مدینہ ہے، مسئلہ یہ ہے جہاں بھی لنگر کی یعنی کہ وہ قرینے سے پتہ چلے گا کہ بعض اوقات وہ پرانے شامیانے ہوتے، پھٹی ہوئی دریاں بچھی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے وہ بے ترتیب لوگ گھسے پڑتے ہوتے ہیں، تو یہ ایک قرینہ ہے کہ یہ لنگر عام ہے۔ اور جہاں ٹیبل، کرسیاں، ڈشیں، خوبصورت شامیانہ، استقبالیہ، تو وہ یہ قرینہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ عام دعوت نہیں ہے، بھلے 11ویں شریف کی ہے لیکن یہ خاص دعوت جس کو وہی جا سکتا ہے، قرینے سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے اب عاشورے کا دن ہے تو یہ بھی ایک قرینہ آئی ہے کہ بھائی یہ عام ہی ہوتی ہے، خاص نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی خاص کرے تو پھر اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن عموماً یہ عام لٹتی ہے۔ اب لنگر جیسے جشن ولادت کا 12 ربیع النور کا جو لنگر ہوتا ہے تو وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ عام کرتے ہوں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب تک یقینی معلومات نہ ہو کسی کا اس طرح گھس کے کھانا نہیں چاہیے۔
اس کا حساب قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا. صلو علی الحبیب. اچھا یہ سارے کابینہ والے یہاں تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ. اراکین شورا اگر اس میں کوئی ہو تو بعض ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. نہیں بابا بلا لیا ہے, ہمارے 4 اراکین شورا ابھی شہر سے باہر ہیں. اچھا اب یار ایک کیا بولوں میں, ایک مجھے ایک مکتوب نے بہت ہلایا, اچھا خدا ہلا دیا. ایک مکتوب کوئی پرانے اسلامی بھائی آئے تھے, انہوں نے وہ کوئی تنقیدی جائزہ لیا اور مجھے مکتوب پہنچایا, ٹیبل پہ رکھا تھا میرے. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کے مدنی مذاکرے میں اپنے ذمہ داروں کو آگے بٹھایا کریں, بڑے ذمہ داروں کو. یہ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر دعوت اسلامی اترے گی کیسے؟ بات 100% دل کو لگنے والی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ چھپ کے بیٹھنا, کیمرے کی نظر سے بچ کر, اس طرح کا وہ انما الاعمال بالنیات, تو وہ بات نہیں کرے گا. یعنی اول تو آتے کم ہیں بیچارے, کبھی آنے کا موقع ملا, ابھی اگر ان کو وہاں چھوڑتے ہیں نا اپنے, تو یہ خسر فسر میں شاید لگ جاتے. اب بھی اس وقت تقریباً 100% کہہ سکتے ہیں کہ متوجہ. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا یہ شروع ہو جائے گا. یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. آگے ہوں گے نا تو شاید میرا خوف ہے یا کیا, ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ یہ گڑبڑ کریں گے نہیں, چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. تو میرا مطلب پورا ہو جائے گا کہ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کے اندر دعوت اسلامی اتاروں. جو حقیقی دعوت اسلامی ہے وہ اتر جائے اور ہم سب ایک ہی طریقہ کار پر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بن جائیں. اور صرف دعوت اسلامی ہی نہیں, بے شمار ہمیں اسلامی احکام مدنی مذاکروں میں سیکھنے کو ملتے ہیں. اس کا انکار تو میں سمجھتا ہوں بچہ بھی نہیں کر سکتا, الحمدللہ. تو اگر آپ باتوں میں لگے رہیں گے تو وہ آپ سیکھ نہیں پائیں گے. انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہوا, اور کبھی غلط فہمی بھی ہو جائے گی, حلال کا حرام, حرام کا حلال. اچھا اب یہ ذمہ داران کیوں باتیں کرتے ہوں گے, یہ میں صفائی پیش کرتا ہوں آپ کی. آپ گھبرائیں نہیں, آپ از خود باتیں نہیں کرتے ہوں گے. آپ کو اس طرح مسئلے لے کر آتے ہوں گے, اس علاقے میں یوں ہو رہا ہے تو فلاں حلقے میں یوں ہو رہا ہے, تو وہ اس کا یہ ہو گیا تو وہاں درس بند ہو گیا. یہ خبریں لاتے ہوں گے اور مشورے آپ سے کرتے ہوں گے, اور آپ کی ہمت نہیں پڑتی ہوگی یا آپ کو یہ سوچکا نہیں پڑتا ہوگا کہ ہم بعد میں مشورہ کر لیں گے, اب بھی مدنی مذاکرہ. شاید یہ آپ کہہ نہیں پاتے ہوں گے, تو باتوں میں لگ جاتے ہوں گے. میرا گمان ہے زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہوگی. اسی طرح اراکین شورا, بعض اراکین شورا آگے آتے ہی نہیں ہیں, تو شاید یہ وہاں سن نہیں پاتے ہوں گے بیچارے, یہ بس ان کو اسلامی بھائی آ کے باتیں کرواتے ہوں گے. ایک مدنی بہت ہمارے سلجھے ہوئے مدنی ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں, انہوں نے بولا میں آگے آ کے بیٹھوں, تو میں نے ان کو بولا کہ اب پیچھے آواز نہیں آتی, تو بہت سیریس تھے. وہ بولا آتی ہے پیچھے آواز, لیکن یار پیچھے وہ ماحول ایسا ہوتا ہے, باتیں کرتے ہیں, باتیں کرواتے ہیں, تو میں برابر سمجھ نہیں پاتا, سن نہیں پاتا. میرے کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی. اب ان کو ہر بار بالکل, یعنی کہ ان کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جس کو وہ چاہیں وہ آگے بٹھا دینا. ان کا جذبہ, ان کی سنجیدگی میں نے دیکھی نا کہ یار یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی پیچھے بعضوں کا جو تھوڑا بہت 2-4 جس کے جاننے والے ہوتے ہیں نا, وہ تنگ کرتے ہوتے ہیں, نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں. یہ شاید آگے آگے گریلوں پہ بھاگ کر بیٹھنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی نیت ہوتی ہوگی کہ یہاں توجہ سے ہم سن سکیں گے. پیچھے آنا جانا, دھکے ٹھڈے, کوئی یوں آ رہا ہے, کوئی یوں گزر رہا ہے, کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے تو اس سے توجہ بٹ رہی ہے. تو یہ اب ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, تو ایسے موقع پر باتیں تو کرنی نہیں چاہیے, نہ اشارے کرنی چاہیے. بعد ہوشیاری کرتے ہوں گے کہ دیکھنا ابھی یوں بولے گا, ابھی یوں بولیں گے, دیکھا میں نے بولا, وہ بولا نا, یہ نا اپنی کرامت جتائے گا.
حالانکہ یہ کرامت نہیں ہوتی، قرینہ ہوتا ہے. بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ جب بولتا ہے آدمی دوسرا جملہ بولے گا تو وہ اندازہ ہوتا ہے یا تجربہ ہوتا ہے. مجھے جو بار بار سنتے ہیں تو فری ہوں، یا کوئی بہت خوبصورت بات آئی تو مجھے دھکا ماریں گے اس کو، دیکھتے ہیں کیسی بات کی. اب یہ اس نے یہ بولا نا، اب یہاں تو میٹر چل رہا تھا، یہاں سے بات آگے نکل گئی، وہ بیچارے دونوں ادھورے رہ گئے. تو ایسے موقع پر یہ اس طرح کی ترکیبیں کرنے کے بجائے ہماتن گوش ہو کر سننے میں ہی حصول علم دین ہے، اور آداب بھی یہی ہے. اب یہ ذمہ داران جو ہیں اراکین شورا بھی بعض عاجزی فرماتے ہیں تو ان پر بھی انفرادی کوشش کیجیے آج امین ان کو آگے ہی بٹھائیں. اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میری بھی مطلب نے کہ تھوڑی توجہ رہتی ہے کہ ہاں یار فلاں فلاں ذمہ دار تشریف لائے ہوئے. بعض اوقات پیچھے ہوتے تو پتہ بھی نہیں چلتا کون آیا کون گیا. تو اس طرح آپ کو یہ پسند ہے کہ آگے آئیں آپ حضرات اور اس طرح توجہ سے سن سکیں. یہ کابینات والے تو یہ اصل کابینہ والے رپلائی اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم آتے کون سا ہے، شاید اسی لیے بیچارے چپ چاپ بیٹھے ہوئے. یہ کیسے ہوگا؟ آنا چاہیے. ہر ہفتے نہیں آ سکتے تو کوئی ایسی ترکیب ہو کہ ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک ہفتہ، یہ بھی نہیں ہے ممکن تو ماہانہ تو شرکت ہو جائے کرے، کچھ تو ہو جائے. آج ان سے کچھ مان میں آئے میرے، سبحان اللہ. آپ بہرحال تشریف لے آئے کریں. ہوائی جہاز میں اڑ کر بھی آنا پڑے تو آپ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. راج تو یہ مبالغہ ہے، انہیں ایمانداری کی بات ہے کہ فائدہ بہت ہے. اب دیکھیے میری زندگی آپ کے سامنے، اللہ صحت دیے، کل صحت کا کیا ہوگا میں بول سکوں گا نہیں بول سکوں گا. اب دعوت اسلامی کا میں سب سے پہلا خادم ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو کچھ میرے سے لے لیا کیونکہ آپ روئے روائیں دعوت اسلامی کے، دعوت اسلامی کو لے کر آپ نے چلنا ہے. اب آخری عمر ہے، کچھ میرے سے جو بھی بن سکے وہ لے لیں آپ تاکہ آپ اس کو آگے بڑھا سکیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غفلت نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. باپا ہماری بہت ساری تنظیمی مصروفیت اور یہ اتنی میٹھی میٹھی تنظیمی مصروفیت ہے کہ اس میں آپ کی بارگاہ میں حاضری مل جاتی ہے. ترستے ہیں بیچارے جو جذبہ رکھنے والے بھائی ترستے ہیں. بعض قریب شہروں سے بھی، زمزم نگر سے بھی بعض اوقات مسلسل بھی ایسے نوٹ کیے کہ جو ہر ہفتے آتے ہیں، جب تک ان کو بیچاروں کو ترکیب بنتی ہے پھر ڈراپ ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں. اسی طرح مختلف دور دراز سے بھی آتے ہوں گے. پاپا ایک اسلام بھائی کو میں نے نوٹ کیا ہے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس بار میں ان سے مل کے پوچھوں، کیونکہ جیسے ہی ابھی عید الاضحیٰ کے جو مدنی مذاکرے ہوئے وہ ہیں پنجاب کے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اتنے نارمل ایک لائف گزارتے ہیں کہ شاید یہ جمع کرتے ہوں گے، اور جیسے ان کے پاس کچھ رقم جمع ہو جاتی ہے نا، باب المدینہ 2-3 دن کے لیے 4 دن کے لیے یہاں ہوتے ہیں مذاکرے. اللہ اکبر. مجھے اس بار لگا کہ میں ان سے پوچھوں گے یار یہ اس طرح کیسے آتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی 10 دن کے مذاکرے ہوتے ہیں ان کے 4-5 دن یہاں گزرتے ہیں. اللہ اللہ. اور بہت ماشاءاللہ سنجیدہ اور علمی حوالے سے بھی بہت آگے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جذبہ ہوتا ہے. یہ ہمارے بعض مدنی بھی ایسے ہیں کہ جو ریگولر مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں، الحمدللہ. اکثریت نہیں ہوتی لیکن بعض علم دوست ایسے ہیں کہ جو ہوتے ہیں. پاپا اگلے دن درجہ بھی ہوتا ہے، بعض طلبہ اور بعض اسلامی بھائی تخصص کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدنی مذاکرے میں پابندی رہتی ہے. ساری رات پڑے رہتے ہیں، ہم جاتے ہی نہیں ہیں. الحمدللہ. صبح درجہ ہوتا ہے تو یہ شاید یوں سمجھتے یہ بھی درجہ ہے، لیکن بہرحال اب یہ بھی چلنا چاہیے وہ بھی چلنا چاہیے، دونوں ہی چلنے چاہیے. پاپا ابھی بھی کئی مدنی اسلامی بھائی یہاں پر موجود ماشاء ہیں. اللہ. ان کو اصل کہا نہیں گیا تھا، یہ مخصوص تھا نا، تو اب یہ ان کو ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مکتوب میں ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ پہلے آپ کے یہاں مرکز میں ملن ساری دعا سلام کی ترکیب بہت ہوتی تھی، جانے انجانے سلام کیا جاتا تھا. اب حالت یہ کہ جاننے والے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے کا رجحان بہت کم ہو گیا. کیا ایسا ہے؟ بولا مجھے نہیں کہ کیا تم اندر چلے گئے ہو
اور پیچھے تمہارے یہ ہو گیا ہے. تم جب تک اندر ان لوگوں میں تھے اس وقت یہ سب بہت محبت. بلندساری نے گویا نئے آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے ملاقات کی حرص. لیکن اب اپنوں کو بھی ایسی تعداد ہے جو مطلب وہ امامہ باندھ لیتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. اب ایسا ہے یا نہیں یہ آپ کو پتا ہوگا. کیونکہ کئی ایسے اسلامی بھائی اجتماع میں آتے ہیں جو پہلی بار آتے ہیں جھجکتے ڈرتے کہ یار پتہ نہیں میرے کو یہ مولانا سارے مولانا ہے, اب مجھے ماریں گے تو نہیں, مجھے کیسے ہوگا. یعنی بعضوں کا ایسے ہے واقعات ملتے ہیں, کوئی بتاتا ہے کہ مطلب فلاں آیا تھا تو وہ ڈر رہا تھا کہ کیا میرے کو بھی جانے کی اجازت ہوگی. یہ کیونکہ مخصوص بھیس کے لوگ ہیں تو وہاں کوئی اس میں خوش قسمتی سے کوئی سمجھدار صاحب مل جاتا ہے نا تو ان کو توجہ دیتا ہے, محبت دیتا ہے کہ نہیں کسی پر پابندی نہیں, آپ آئیے میں لے جاتا ہوں. تو یہ کوئی سمجھدار باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے کتنے آ کر یہاں بیچارے چلے جاتے ہوں گے ڈر کے مارے. ایک تو چاروں طرف سیکورٹی لگی ہوئی ہے تو یوں ہی آدمی ڈرتا ہے کہ اندر مجھے پکڑ کے کوئی مشکوک بنا کر بٹھا نہ دیں. حالانکہ یہاں ایسا ماحول نہیں ہے لیکن وہ تو ڈرے گا نا اگلا. تو یہاں تو زیادہ اب محبت دینے کی زیادہ ضرورت ہے لیکن اب محبت دینے کا رجحان کم ہو گیا. انشاءاللہ یہ توجہ فرمائیں گے جتنے آئے یہ ذمہ داران ان میں تو یار کچھ دعا سلام آپس میں شروع ہو جائے, ایسی نہ ترکیب کریں. اگر اس میں کمی آئی ہے تو سب تو ایسے یقیناً نہیں ہوتے, سلام کرتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال کمی آئی ہوگی جب یہ اس نے نوٹ کیا اور بیچارے نے لکھا نا میرے کو, اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ یار تم سوچو گے بہت پرانے صحیح ہے کہ یہ آیا تو اب یہ نے کانٹے چننے شروع کر دیے یوں کر کے, مگر بولا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے کہ دعوت اسلامی میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جو آئے یہیں کا ہو کر رہ جائے. کل میں نے وہ کچھ ترغیب دی تھی کل بھی مدنی مذاکرے میں جی باپا, اور کچھ ہدف بھی دیا تھا. کون کون تھے اس میں؟ ہدف پورا کر لیا ماشاءاللہ. اس میں 72 اسلامی بھائیوں کی چٹھی ہے کہ سلام و جواب سلام کی سعادت ملی ہے. یا وہ کتنی بار یہ نہیں لکھا جا رہا کہ وہ مشکل ہوتا ہے. پاپا جو طے ہوا اس سے زیادہ ہی کی ہوگی. 25 کا عدد پورا کرنا کیا مشکل ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام. ایک ہو گیا نا, السلام علیکم. 25 تو یوں ہو سکتے ہیں, چلو یوں ہی صحیح یار, کچھ تو کرو یار. جزاک اللہ باپا, جزاک اللہ, کرو تو صحیح یار, جزاک اللہ. سیکھو تو صحیح سلام کرنا. نہیں تکلف سے ہی صحیح, بعد میں وہ عادت پڑ جائے گی. تو 25 کا کل ہدف طے ہوا تھا ہمارا کہ 25 بار سلام جواب سلام. طلبہ کل 4 جامعات کے تقریباً طلبہ بھی شریک تھے. فیضان مدینہ کے تو ہوتے ہی آج بھی ہیں, فیضان مدینہ کے کچھ نہ کچھ تو یہ ہوں گے شاید فیضان مدینہ ہی کے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے. تو یہ تو جذبے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, سلام کرتے ہی ہوں گے, لیکن وہ کل ہدف دیا تھا تو اس کو بھی آج انہوں نے پورا کیا. تو 25 سے زائد پر کوئی پابندی نہیں تھی, کم از کم 25. اچھا, اور دوسرے یہ کہ ملاقات کے لیے گئے اور سلام, تو یہ تو سنت المؤکدہ ہے, سلام تحیت, کسی سے ملاقات کرنی ہے اور اس تو اب سلام جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. تو میں نے کہا یہ 25 کی قید اس پہ نہیں ہے, یہ تو 125 بار ملاقات کرو گے کسی سے جا کر تو 125 بار سلام کرنا ہوگا, سنت مؤکدہ ہے وہ تو. اور لیکن گنتی میں 25 کے آپ کی یہ بھی شامل ہے سلام. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو ایسا تھا نا کہ وہ جیسے درخت بیچ میں آ گیا, جا رہے ہیں درخت بیچ میں آ گیا تو یوں الگ ہو گئے, اب یہ پھر آمنا سامنا ہوا, ملاقات ہو گئی, پھر سلام. ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے, پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایک مکتب سے دوسرے مکتب میں آئیں تو السلام علیکم,
باہر نکلے پھر اندر داخل ہوئے، جو بیٹھے السلام علیکم، استنجا خانے میں گئے، اب فارغ ہو کر آ گئے تو اسنائی بھائی بیٹھے ہوئے آپ کے السلام علیکم، یہ سب مزہ ہو جائے گا۔ اور یہ کتنی پیاری، آپ سلام پر دو غور تو کریں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو دعا پورے کی پوری دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے، سلامتی ہو، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، جو بولو یار، سلامتی ہو۔ پھر نیت بھی کر لی جائے، ذہن نصیب کو بتائے گا نیت کیا ہے سلام کی۔ دو ادھر ہیں، اچھا ہیں پنجتن کے 5 آگے۔ باپا یہ پرچی آئی ہے، ایک اسلامی بھائی نے یہ پرچی دی ہے، بحمدہ تعالی کم از کم 92 اسلامی بھائیوں کو آج سلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 192 ماشاء اللہ، مرحبا۔ اب وہی ہے کہ 112 چوک درس دیے اور اتنے چوک درس دیے، زندگی میں پہلی اور آخری بار یہ اتنے سارے درس دے دیتے ہیں، وہ جوش میں آگے پھر ترکیب ہوتی ہے، پھر باپا کے پاس جائیں گے، شاباش ملے گی، اور یہ ایک دوسرے کو 112 خلاص ایک ہی بار۔ تو یہ مطلب سوڈا واٹر کا جوش اتنا کارآمد نہیں ہوتا، مستقل ہو، تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو تو وہ زیادہ فائدہ مند ہو۔ اب 112 درس اب کس طرح دے گا وہ خود سمجھدار ہے، کیا دے گا وہ درس، کیسے دے گا، تو کس کو، اس سے کون اس سے سیٹ ہوگا، خالی فارمولیٹی پوری کرنی ہے۔ تو چلیے یہی صحیح کہ دیں تو صحیح، نہیں دیتے اس سے اچھا کہ دیں، 112 دیں، 212 دیں، 313 دیں۔ تو اب یہ کہ 92 سلام کیے، تو یہ کیا آج آپ نے جس طرح کل ارشاد فرمایا، تو میں نے فجر میں محسوس کیا کہ وہ جو طلباء اور جو نماز سے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں اور ملنا ہوتا ہے، تو پاپا اس میں محسوس ہوا تھا کہ کچھ چینج ہے۔ چینج تو کیسی ہے، آج میں نے صبح تہجد کی جماعت دیکھی، اس میں ایک تعداد تھی جو جمعے کو نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تعداد آج میں نے محسوس کی، سبحان اللہ، ہے نا؟ آپ نے نوٹ کیا؟ میں اوپر نہیں تھا، اس طرف نہیں تھے، میں رمضان حال میں میں تو دراز میں سے ایک ہے میرے پاس دراز، فیضان مدینہ کا تھوڑا سا منظر نظر آتا ہے میرے کو، اس نے دیکھا تو بہت طبیعت خوش ہوئی، اور سبحان اللہ، تہجد میں لگ بھی طلبا ہی رہے تھے، کیا بات ہے۔ ہاں ایسا محسوس پاپا ہوتا جن کو اٹھانے کی ترکیب ہوئی تھی تربیت گاہ سے، تو باقاعدہ اٹھایا بھی تھا اور پھر وہیں سے نماز تہجد۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ کہ اب آج کی جو ہماری جو نفری ہے ذمہ دارن کی، وہ کل تو نہیں تھی، تو اب یہ کہ یہ کیا ہدف لیتے ہیں سلام کا، کتنے سلام روز کے ہونے چاہیے، وہی ہے نا کہ جو سنت المؤکدہ ان کی تو گنتی نہیں ہے، وہ تو جتنی بار بھی ہو جب موقع ملے، ان سمیت کل کتنی بار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو غالباً خصوصاً بازار میں جاتے تھے، اس لیے کچھ خریدنا نہیں ہوتا، صرف سلام کرنے کے لیے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش، دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے عرض کی بازار جا کر کیا کریں گے، وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں، اور نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ یہیں ہمارے پاس تشریف رکھیں، ہم باتیں کریں گے۔ فرمایا اے بڑے پیٹ والے، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا، ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ تو بازار میں جانے کا ان کا فعل بہت مقدس فعل ہے، اس وقت کے بازار بھی، پھر یہ صحابہ کرام کی نگاہوں کی حفاظت پر بھی کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ آج کل کے بازار کو ان بازاروں پر قیاس
کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کل کے بازار عورتوں سے پٹے پڑے ہوتے ہیں کہ سلام کرنے کی نیت سے جانا ہے نا تو بازار فی الحال بازار کے بدلے فضان مدینہ آ جایا کریں. سبحان اللہ. جی بھر کے لوگوں کو سلام کریں. سبحان اللہ. دروازے میں کھڑے ہو جائیں سلام ہی سلام سلام ہی سلام. مسجد کے دروازوں پر سلام. مسجد میں نمازیوں کو سلام کرنے کی ایک صورت ہے کہ جیسے بعض لوگ پھر زیادہ ہی پھر ہو کے غیر محتاط ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوئے السلام علیکم زور سے کہتے ہیں حالانکہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یا کوئی اپنا ورد وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. کل یہ بھی طے ہوا تھا کہ بہار شریعت میں جو سلام کا باب ہے 16ویں حصے میں وہ پورا پڑھ لینا ہے تاکہ ایک بار پھر وہ سلام کے فضائل وغیرہ پڑھیں گے نا تو جذبہ بڑھے گا, مسائل بھی اس کے تازہ ہو جائیں گے. اگر پڑھ بھی لیا تو یہ دوبارہ پڑھنا تھا, اب خدا جانے کسی نے پڑھا یا نہیں. اچھا ایک دیوانے نے پڑھ لیا اور کسی نے نہیں پڑھا, میرے تحفے کا حقدار ایک ہی بنے گا. یہ ہے آپ کے پاس. بیٹی کی پرورش پاپا ایک تو اسلامی بھائی ہو گئے, باقی ہمارے جو رہ گئے وہ کیا کریں ہم؟ ان کو سزا دی جائے. اور کیا تو کیا دیں, کس طرح دیں, کون سی پیڑیاں؟ نہیں جن کو پتا تھا جب وہ کتنوں نے ہاتھ اٹھایا کہ آج 25 زیادہ پورا کر لیا, اس کا مطلب یہ تھے کل, اس کے باوجود نہیں پڑھا, تو سب کو اب کیا سزا دی جائے کہ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحے کا باب بھی اب پڑھنا ہے. اسی میں شامل ہے سلام و مصافحہ دونوں ہی شامل ہے. اب کب تک پڑھ لیں گے؟ آئندہ 25 گھنٹے میں سب پڑھ لیں گے, تھوڑے سے پڑھیں گے. تو مصافحہ بھی کیا جائے اور مصافحہ بھی سنت کے مطابق کیا جائے. حدیث پاک میں فرمایا سوال سے پہلے سلام ہے, جو شخص سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب نہ دو. اور سلام میں بھی ہمارے یہاں تھوڑا وہ السلام علیکم کہیں گے تو پھر یہ کہ یہ ہمارے ذمہ داروں میں ایک عرصے سے میں نے نوٹ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہتے ہیں. ہمارے مدنی بھی کہتے ہیں, ہمارے دارالفتہ والے اسلام بھائی بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں تو سب کا باپا ہوں, میں عرض کرتا ہوں کہ جب 20 نیکیوں کی طرف آپ آ گئے تو وبرکاتہ کہہ کر 10 اور لے لو نا یار. السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. بالکل بہت ہی یعنی کہ آسان ہے نا, یہ نیکیاں ملنا بہت آسان طریقے. اسی طرح جواب میں بھی وبرکاتہ تک کہیں, مغفرت تو نہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا منع کیا ہے کہ وبرکاتہ تک سلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا یہ 10 20 اور 30 نیکیوں والا جو مدنی پھول ہے آپ شاید 10 مرتبہ مدنی مذاکرے میں بیان کر چکے ہوں گے. جی جی, لیکن ہماری عادت مجھے یوں پتا ہے, مجھے یوں تجربہ ہوا ان کا کہ میرا آمنا سامنا ذمہ داروں سے کم ہی ہوتا ہے. کبھی تعزیت کے لیے یا عیادت کے لیے فون کروں نا تو اس میں نے تجربہ کیا کہ یہ رحمت اللہ تک بولتے ہیں. ان سے ان کا فیض باہر ملکوں میں بھی پہنچا ہوا ہے. باہر ملکوں میں بھی جب یہی لوگ جاتے ہیں نا تو وہاں والوں کو رحمت اللہ تک ہی سکھاتے ہیں. تو ان کے فون پر بھی میں نے باہر ملک کے اسلام بھائی جہاں تھوڑا بہت مدنی کام ہے وہاں کے بھی فون پر واسطہ پڑا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کرتے ہیں. تو یوں دل جلتا ہے میرا کہ یار یہ برکات تو وہ کیوں رائج نہیں کرتے جس کی حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے. اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قیامت کے دن ایک نیکی جب ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو نہ ماں دے گی, نہ باپ دے گا, نہ میاں دے گا, نہ بیوی دے گی, نہ بیٹا دے گا. ایک نیکی. یہ روایتیں یہ بیان کرتے رہتے ہوں گے مبلغین, لیکن یہ 10 نیکیاں یوں بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے. گناہگار نہیں ہے لیکن وہی کہ
اپنے حریث نہ بن جائیں نیکیوں کے. اچھا نوٹوں کے حریث ہیں نہیں یار, نیکیوں کا حریث بن جائیں. نوٹوں کا حریث فائدے میں نہیں رہتا, نیکیوں کا حریث فائدے میں رہتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے. اور سب کا ضمیر میرا امید ہے کہ تائید کرتا ہوگا, مؤید ہوگا میرا نیکی. تو آپ کوشش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی. کبھی یہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے ملنے ملانے والوں کی, تو وہ مجبوری یا ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ السلام علیکم پر گزارا کرنا ہوتا ہے. یہ سلام پر اگر ان کا قیام ہو گیا نا, سلام پر, اللہ کرے گا پوری دنیا میں سلام عام ہوگا. یہ نہیں, باب المدینہ سے دعوت اسلامی دنیا میں عام ہوئی ہے, اب سلام بھی ان کے ذریعے عام ہو جائے گا انشاءاللہ. باپا آج آئے ہیں, ہماری تربیت ہوگی, آپ سے مدنی پھول لیں گے اور پھر یہاں سے جا کر سلام تحریک بھی تو ہم کریں گے نا. فیضان السلام جاری رہے گا, فیضان السلام جاری رہے گا, فیضان السلام جاری رہے گا, تحریک السلام جاری رہے گی انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. باپا میسج آیا ہے کہ 112 بار روزانہ سلام کروں گا, اس طرح بھی ایس ایم ایس امید ہے مدنی چینل پر موصول ہو رہے ہوں گے. 112 بار یاد کیسے رکھیں گے یار؟ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کل تو باپا ہمارے طلباء اور کورسز کے اسلام بھائی تھے جن کو آپ نے 25 مرتبہ یہ سلام کرنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی, اور یقیناً یہ باب المدینہ کے وہ ذمہ داران ہیں کہ اگر ہم سب کا ذہن بنتا ہے تو علاقوں میں اور مسجدوں میں بھی ہم ہی کو جانا ہوتا ہے, ذمہ داران ہمارے تحت ہی ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپا ہمیں بھی کچھ ہدف اگر اس پر مل جائے, اور ہم بھی آتے جاتے مارکیٹوں میں بھی ظاہر ہے ہم ہی لوگوں کو آنا جانا رہتا ہے, تو اس پہ زیادہ باپا تحریک کو جو ہے وہ تقویت ملے گی, اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام بھائی اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں گے. جی جی, تو ہمیں بھی باپا کوئی ہدف مل جائے. اور یہ جو طے کر لیں, کل بھی عوام سے ہی طے کیا تھا, میں جذباتی فگر ان کے قبول نہیں کیے میں نے. جیسے آج آ گیا نا 112, یہ یاد رکھنے کا کیا آپ کے پاس نسخہ ہوگا؟ ایسے اندھیرے میں تیر نہیں برسائیں. آپ وہ فگر دیں جو آپ کر سکیں اور یاد بھی رکھیں. ہدف اس لیے تھا کہ عادت پڑے, عادت کم ہو گئی ہے. سب کی عادت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایک تعداد ہوگی جن کی عادت ہوگی سلام کی. میرے خیال میں مختلف ان سے لینے کے وجہ اہداف 25 کا ہدف نا ہم خود. سبحان اللہ. باپا آپ 25 کا ہدف دے دیں, ہم 26 کا لے لیتے ہیں. آپ 25 پر جتنے بھی زیادہ ہوگا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کم از کم 25. ہاتھ کھڑا کر کے اور نیت کا بھرپور اظہار. بس اب آپس میں نماز کے بعد جیسے انجانوں کو سلام کرنا یہ بہت مفید ہوگا, تنظیمی اعتبار سے بہت مفید ہوگا. جب امام والا کسی انجانے کو سلام کرے گا آٹومیٹک اس کی دعوت اسلامی کا تعارف ہوگا. آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, ان میں اکثریت تو تنظیمی کاموں والی ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی باپا جہاں جہاں حاضری ہوگی, نیت ہے ابھی یہاں جہاں میں حاضر ہوں یہاں بھی ذمہ داران ساتھ بیٹھے ہیں, نیت کی ہے کہ ہم سب نے بھی کہ سلام فیضان سلام کی یہ تحریک انشاءاللہ دنیا بھر میں عام کریں گے. ایک مسجد بنوا دو نا یار, مسجد فیضان سلام آپ بنا دو نا یار, آپ بنا دو. موقع ہے, جلدی لبیک. فیضان سلام, ہر کابینہ کا نگران نیت تو پھر اس میں تذکرے ہوں گے بھائی یہ کیوں, تو بولا یوں کہ ہم کو ایک ہدف ملا سلام پھیلانے کا. بھائی کون کون نگران کابینہ امت میں سلام پھیلاؤ, سلامتی سلامتی. فیضان سلام کتنے دنوں میں مدینہ. خالد بھائی کھڑے, اظہار سلمان جلدی. کب تک اندازن 12 ماہ کے اندر انشاءاللہ. الطاف, گلشیر, عبد القادر, حاجی عبد القادر. اللہ کے تو بہت الگ الگ ہیں, مختلف شہروں میں ملکوں میں جہاں جہاں سن رہے ہیں بھائی آداب بھیجے کہ کب تک فیضان سلام مسجد بنا لیں گے انشاءاللہ. حاجی امیر ڈاکٹروں کے آداب دلا دو نا. یقین مانو اگر ہمارے
اگر جیسے ابھی ہم باب المدینہ کو لے کر بیٹھے ہیں, جی اگر یہ باب المدینہ کے نگران کہلانے والے جتنے بھی اسلام میں ذمہ داران ہیں, یہ مطلب ایسا جیسے مدنی مذاکرے کو اوڑھ لینا جیسے کام کاج کو کھانے پینے کو اوڑا ہوا ہے, اس کو مطلب تنظیمی مجبوری نہ لیں, اس کو اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ لے لیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج جو باپا نے شروع میں جو گفتگو کی ہے یہ ہمارے تنظیمی ذمہ داران جو یہاں موجود تھے, کافی تقریباً میں سمجھتا ہوں 92% شروع سے ہی یہاں حاضر تھے, انہوں نے باپا کے جو الفاظ سنے ہیں, ارشادات جو سنے ہیں مدنی مذاکروں کی اہمیت کے حوالے سے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے بہت بڑا چینج لائیں گے. یہ بسا اوقات اس کو لے تو لیا جاتا ہے, اور یہاں چونکہ کورسز کے جامعات کے طلباء جو ہوتے ہیں وہ بھی ہماری لاج رکھتے ہیں, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو قافلے ہیں ان قافلوں کی جو حاضری ہے وہ ہوتی اتنی دیر میں, جیسا کہ اگر آج جو شروع سے آیا اس کو جو ملا اور جو 1-1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پہنچا اس کی اپنی کیفیت اپنی جگہ ہے. پرسوں ہی ایسا بھی اس کا ایک ہم نے مشورہ جو کیا تھا, تو ہمارے باب المدینہ میں عاشورے کے باپا قافلوں کا جو عموماً ہمارا ریشو ہے وہ 30,000 40,000 50,000 اس طرح کا ہدف بن رہا تھا. ہم نے اسی کو تقسیم کیا بابا, اور ذمہ داران کو تھوڑا ٹائم دیا کہ آپ آپس میں مشورہ کر کے بتائیں گے آپ کتنے دیں گے. پاپا حیران کن نتائج یہ ملے کہ کم و بیش 3 لاکھ اسلامی بھائیوں کا سفر کا انہی ذمہ داران نے اپنے ہدف میں لیا. ماشاءاللہ. یعنی اس سے بھی مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اللہ کی رحمت سے پاپا کام اس قدر تقسیم ہے کہ اگر ہر شعبہ اپنے شعبے کو گرپ کرتا ہے اور نارمل انداز میں, ایسا نہیں کہ اس کو بالکل وقف مدینہ ہو کر ہی وہ کام کرے گا, کیونکہ جو ایک مناسب سا ایک انداز اور کیلکولیشن دیے, لیکن ہے یہی کہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے کے بجائے اگر ہم اس کو فوکس کرتے ہیں اور مدنی مذاکروں کا بھی اگر اسی طرح میرے نگرانیاں بیٹھے ہیں اگر یہ غور کریں اور یہی سوچیں کہ بھائی ہر ڈویژن جس طرح ہم نے سوچا تھا کہ قافلوں کا جو فالو اپ ہوگا, جو اس کا مطلب ہدف ہم پورا کریں گے, تو ہمارے علاقائی مشاہد کے نگرانوں کو ہر ڈویژن مشاہد کا ایک ذمہ دار اسلام میں اس کو پیچھے پڑے گا تاکہ وہ وہاں سے مدنی قافلوں کی سفر کی ترکیب بنائے. تو اگر اسی انداز کو مدنی مذاکرے میں جو شرکت ہے اس کو بھی لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس محرم الحرام کے جو مدنی مذاکرے ہیں یہ کابینہ سطح پر ہمارے انقلابی تعداد اور ہر طرح سے فائدہ مند ہم اٹھا سکتے ہیں اس کو. بابا آپ نے رات کو ایک مدنی منع کو ایک لفافہ دیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے. جب مذاکرے کے بعد 3 بجے ایک جگہ میں اکیلا ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے وہ لفافہ مجھے دیا نا, تو میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہا کہ باپا نے پرچی دی ہے. تو میں ان کو کبھی کوئی تحریر پڑھتے روتے ہوئے نہیں دیکھا, کل وہ رو رہے تھے اس طرح سے. تو میں یہی سوچتا رہا کہ اچھا پھر اس کا اثر جب وہ دیگر جگہوں پہ پتہ چلا دیکھا تو جس نے بھی پڑھا تو اس کا ایک منفرد ہی اثر ہوتا ہے. واقعی یہ مدنی مذاکروں کی جو باہریں اور باپا کی جو بعض ارشادات کی جو برکتیں ہاتھوں ہاتھ جو ظاہر ہوتی ہیں, یہ ان کے شہزادے کو پرچی دی تھی. یار حاجی امین آپ یہ دیکھو کہ یہ جتنے نگران اور ذمہ دار بیٹھے ہیں, اگر یہ اپنے ساتھ اپنے 10 سال کے 12 سال کے 15 سال کے جو بھی ان کے مدنی منع ہیں ان کو سر پہ امامہ بندوا کر مدنی اولیا پہنا کر ان کو مدنی مذاکرے میں لاتے رہے, یار آپ بتاؤ ہمارے گھر کا نظام بدل جائے, ہمارے گھر کی ترکیبیں درست ہو جائیں, ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. اتنی مطلب کہ کبھی والد صاحب کو ساتھ لے کر آ جائیں, کبھی بھائی کو ساتھ لے کر آئیں, کزنس جو ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار ان کو ساتھ لے کر آئیں, خاندان کے خاندان تبدیل ہو سکتے ہیں. ہم آئیں کہ بیٹھے تو صحیح, اب ہم بولے یار ہم موبائل باہر نہیں رکھ سکتے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم مطلب کہ ویسے ہی موبائل اگر اندر آ بھی گیا مثال کے طور پر تب بھی ہمارے لیے بہت سارے یہ مدنی پھول لینے میں رکاوٹ بنے گا. موبائل فون باہر ہونا یہ شاید ہمارے لیے مفید ترین ہے, یہ حفاظتی امور کے لیے بھی مفید ترین ہے اور ہمارے علم دین سیکھنے کے لیے مفید ترین ہے. یہ میرے یہ ہوگا تو توجہ بانٹے گا نا. لیفٹ سائڈ پر کبھی کبھی منظر دیکھا میں نے, یہ مدنی مذاکرے میں اس پردے کے پیچھے اسی طرح کے ذمہ داران بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں نا جن کو موبائل الاؤ ہے, تو دنیا و مافیا سے خبر لگے ہوتے ہیں, تو اپنے کو دل جلے گا اٹھا کے پھینک دو ان کو, یار چاہے کو مرتے اور یار آگے کسی کام کے ہی نہیں وہ لگے ہوتے ہیں. تو کیا مدنی مذاکرہ اور کیا مدنی پھول.
تو اس لیے موبائل فون صحیح میں بہت مطلب موبائل سے تو اتنا میرا مطلب اختلاف ہے. کل ماشاءاللہ ہم نے موبائل پر اتنا ذہن دیا تھا اسلام بھائیوں کو اور کافی تعداد نے تو عصر تا مغرب کی ترکیب رکھی کہ ہم صرف اتنا استعمال کریں گے. کسی نے بالکل ہی جان چھوڑا لی کہ بیچ کر کتابیں لے لیں گے, موبائل بیچ کے کتابیں لیں گے. ہم اگر ایسے اکا دکا ہی تھے تو موبائل کا اندر نہ آنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے. فیضان مدینہ میں تو ہوتا ہے اجتماع کے اندر, تو کیا بیچارے سنتے ہوں گے بیانات, وہ موبائل میں لگے رہتے ہوں گے. ذمہ داران بھی بیچارے ظاہر مجبور ہوتے ہیں کہ فون آتے ہوں گے ان کو بھی, تو لگے رہتے ہوں گے. تو یہ کہ بہرحال یہ کہ مدنی مذاکرے کے لیے نگران شورا جو فرما رہے ہیں, میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں. میں نے تو ہاتھ جو کر عرض کرتا ہوں بابا, مدنی مذاکرے کو پکڑ لیں. میں پاؤں پکڑ کے عرض کرتا ہوں مدنی مذاکرے کو قبول فرما لیں. میں نہیں, وہ آپ ہی نے سنا تھا نا کہ وہ میرا بس چلتا تو میں گھول کر تمہیں علم پلا دیتا. اور براہ راست توجہ بھی لیں, مجھے اپنے زیارت سے بھی مشرف فرمائیں, اپنے قرب کی برکتوں سے نوازیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ان کابینہ والوں سے کچھ ہاتھ اٹھوا کر یوں دیکھیں بابا کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے, یہ خود پورے اٹھیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. جی بالکل کھڑے ہوں گے بابا. نہیں کھڑے ہو کے بتائیں بھی بھائی ہر ہفتے کو یہ طے کروائیں ہم سے کہ یہ گاڑیاں کس طرح چلیں گی, کیونکہ نگران شورا نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سوزوکیاں ہدف دیے ہم کو, سوزوکیاں بھی دیے اور شعبہ جات. یہ نگران شورا کے بابا اب یہ تو آفیئر ہے نا, یہاں تو بول سکتا ہوں کہ بہت کوڑا نے, اگر ہم آتے بھی ہیں تو بالکل نارمل ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہوتے ہیں. ہم واقعی اس کے لیے شخصیات کو لانا چاہیے. اگر ہمیں کوئی لاکھوں لاکھ روپے چندہ دیتا ہے, ٹھیک ہے وہ چندہ دیتا ہے, ہم اس کے نام کی مدرسے مسجدیں کچھ بھی تعاون کروا لیتے ہیں, لیکن اصل میں اس کی بہت ساری اخلاقی معاملات میں اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے. تو ہم مطلب اس پہ باپا کوئی بھرپور اس کی تحریک کو ہی پکڑنا پڑے گا کہ جب تک ہم اپنے علاقے کی جو سب سے بڑی شخصیت ہو نا میرے علاقے کی, وہ بھی مدنی مذاکرے میں آئے گا. جو ہماری علمی دینی جو بھی دنیاوی بھی شخصیت ہو, علمی دنیاوی شخصیت ہوں گی, ہم ان کو بھی لائیں گے. اس کا کوئی وضع کریں, ہمارے نگران یہاں کھڑے وضع کریں کہ ہمیں لانا کس طرح سے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, باپا کے سامنے حاضری ہے, باپا سے بھی ہم مشورہ کر سکتے ہیں کہ بابا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح کریں. یہ کابینہ میں 34 شعبہ جاتے ہیں پاکستان میں. شعبہ جات بھی بابا اگر شعبہ تعلیم بھی آئے گا نا تو وہ چھوٹے چھوٹے 9ویں 10ویں کے طلبہ آ جائیں گے. حالانکہ ہم بابا ملتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ پوسٹ وہ پوسٹ, میں اتاری تو یہ اتاری تو یہ بھائی اتاری ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ پہلے خود یہ آنے والے بنے سارے کابینہ والے. تو یہ ہر ہفتے کا ذہن ہے, ماہانہ ہے, 15 روزہ ہے, کیا ہر ہفتے کا ہفتہ وار ہی ہونا چاہیے بابا, میرا اپنا ناقص مشورہ ہے. بلکہ وہ محرم الحرام, ہاں ہر مذاکرہ 11 ہیں محرم الحرام کے انشاءاللہ. یہ 11 کی تو بابا پکی نیت کروا لیں بابا, 11 کی نے وہی کھڑے رہیں جو تیار ہیں ہر ہفتے آنے کے لیے. اللہ اعذار سب کو ہوتے ہیں, کوئی مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ کہ میں خود ہی نہیں ہوتا ہوں, میں بھی غائب ہو جاتا ہوں. غائب نہیں ہوتا ہوں, ملک سے باہر ہی چلا جاتا ہوں. پاپا ملک سے باہر جانے کے بعد بھی نئے مدنی مذاکرے بھی ملتے ہیں, پھر وہاں سے وہ ہم کلپ پہ کبھی نیٹ کے ذریعے سے نگران شورا بھی لگے ہوئے تھے. کچھ نہ کچھ ترکیب ہفتے کو ہوتی ہے, ہفتے کا تو بس وہی آپ مدنی مرکز کو ٹائم دے دیں. اور شعبہ جات کے اسلام بھائی بھی تاجران, وکلا, ججز, ویٹنری, گوشت فروش. اس بار تو ہم کو اگر ترکیب بن گئی تو ہجڑوں کا مدنی مذاکرہ کرنا ہے, نئی بات ہے بالکل. کہ ایک لیٹر میرے کو آیا تھا ایک ہجڑے کا, اس نے میرے کو ہلا کر رکھ دیا. اس نے بتایا کہ میں اسی فیلڈ کا ہوں, لیکن اس کو کوئی اسلامی بھائی مل گئے ہوں گے اپنے, وہ سارا لکھا تھا. تو میں توبہ کر چکا, اور اب یہ کہ آپ ان کو بچائیں. ان میں تو باقاعدہ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں کفری رسمیں ہیں, کفری عقیدے ہیں باقاعدہ. ہر ہجڑا ہم مرتد نہیں کہیں گے اس کو, لیکن اس نے بتایا کہ بس اپنے ہل گئے. میں فون نمبر وغیرہ دیا تھا, بولا میں خاص اس لیے باب المدینہ آیا ہوں کہ آپ ان کا کچھ کریں, ان کی مجلس بنائیں, میری خدمات حاضر ہیں. ایک رکن شورا کا حوالہ دیا, اور 2 ہجڑوں کا قصہ بھی لکھا کہ میں لے گیا تھا ترکیب بنا کر رکن شورا کے پاس, ان کو ہم نے مسلمان بھی کیا, مسلمان بھی ہوئے.
یعنی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک ایسا گروپ بنے ہوئے ہیں کہ ان کے عقائد بالکل ہی غریب و عجیب ہیں. تو یہ تو پھر میں نے یہی لیٹر راتوں رات بھیجا نگران شورا کے پاس، یار ان کا کچھ کرو. پھر انہوں نے کچھ ترکیب کی. پہلے جب یہ بات چلی تھی نا ان کو بلانے کی تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک مطلب آزمائش ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے جو ذمہ داران تھے، اب ظاہر ہے اگر ہم سے کوئی بات کرے تو خود ہم کو تو بھیک مانگنے آتا ہے تو ہم تو چڑھا دیتے ہیں شیشہ کہ اس سے بات کیسے کریں گے، کوئی اٹک جائے تو پھر تو اس کو فارغ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اب ہمارے ایسے پرانے جو ہیں نا جو ابھی ہماری تنظیمی ترکیب میں نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ رابطہ کیا تھا کہ بھائی مجھے بھی وہ کہتے وہ علاقے میں تھوڑے ہوتے ہیں اسلام بھائی بزرگ ٹائپ کے، تو وہ آتے جاتے ان کو سلام کرنا، ان کی دکان سے وہ خیرات لے جانا، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہمارے تنظیمی ذمہ دار نہیں ہے وہ بابا جی ان کے بنے ہوئے ہیں. کیا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ پھر ان کی کیا ترکیب ہونی چاہیے، اس شعبے کو بیچاروں کو کس کے رحم و کرم پر ڈالیں گے آپ. اور یہ گھروں میں بھی اس طرح کے پیدا ہوتے، پورا خاندان بیچارہ تنگ ہوتا ہوگا ان سے. عجیب و غریب مخلوق ہے. پچھلی دفعہ جب ہم بیٹھے تھے صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو گئے تھے وہاں پہ جا کے، جیسے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا تھا اور ان سے مشورہ کیا گیا تھا کہ اس طرح مذاکرہ رکھنا ہے تو کیا کیا جائے. تو ان کا خود بھی یہی کہنا تھا کہ مسجد میں اس طرح کا ہمارا آنا جو ہے تو ہم لوگ یہاں فیضان مدینہ میں آئیں گے نہیں، تو اگر آئیں گے تو یہاں بہت سارے لوگ ہمیں چھیڑیں گے، اور ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو واقعی صحیح ہجڑے ہیں. اب وہ آپ لوگ کیسے ایک ایک سے پوچھیں گے بھی آپ ہجڑے ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ مرد ہیں، کس کس کو بولیں گے آپ کپڑے پہنے. تو ان کی مخصوص جگہیں ہیں، 3-4 جگہ جو تھی اس ٹائم وہ سامنے آئی بھی تھی جہاں پہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی کے قریب کوئی شادی ہال یا ایسی کوئی جگہ جو ہے میدان وغیرہ، تو وہاں پہ آپ ٹینٹ وغیرہ لگا کے اسکرینیں لگا کے لائیو مذاکرہ جو ہے وہاں پہ کیا جائے اور ذمہ داران وہاں پر موجود. ان کے جو 1-2 نمائندے بن کر آئے تھے یہاں پر فیضان مدینہ میں، اور ایک تو جب وہ گفتگو کی اس نے شروع تو اس نے کہا کہ آپ سے کچھ کام ہے. اب وہ تھے بالکل مردانہ ہی تھے. اب اس نے جب گفتگو کی نا تو میری تو جان چھڑانا مجھے مشکل ہو گئی کہ یہ کہاں سے میرے گلے پڑ گیا. وہ تو بیچارہ ایسا درد مند بن کے آیا کہ بھائی میں تو یوں کر دوں گا ان میں تو یہ انقلاب ہونا چاہیے. اور بڑے عجیب و غریب اس نے مطلب وہ سلسلے شروع کیے. تو اب یہی ہوا کہ ان کو مسجد میں لانا یہ بھی ایک مسئلہ، پھر ان کو اگر ہال میں لائیں گے تو ان کو سنبھالے گا کون؟ پاپا یہ جو یہ طبقہ ہے، اگر کوئی اسلامی بھائی یعنی کہ جس طرح ایک عورت سے ملاقات کرنی ہے، شاید اگر کوئی اس سے بات کرے نگاہیں جھکا کر تو بچنے میں کامیاب ہو جائے. یہ ایسا طبقہ ہے کہ یہ بس اس کو چاروں خانے چت کر دے گا، مطلب جائے گا پہلے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. مطلب یہ بہت آزمائش کن ان کے انداز ہوتے ہیں. اور یہ بسد وہ آج کل تو جو شہر میں بالخصوص باب المدینہ میں انہوں نے جو گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے تو عورتوں سے زیادہ لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگ گئے. تو ایسا عجیب حالات ہیں ان کے. اب یہ کوئی ان سے ملاقات کرے گا تو اس کو بچائے گا کون؟ جس طرح آپ کی تربیت ہے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کو، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کو، کہ جو اس طرح کے طلبہ ہوتے ہیں جن کی عمریں کم ہوتی ہیں، اب ان سے احتیاطیں کرنی ہیں. اور یہ تو آگ کا گولا ہے باپا، مطلب یہ تو مطلب ایسے ہیں کہ عجیب انداز ہوں گے ان کے. اب یہ آزمائش کن معاملات ہیں، اس میں کرنا بھی چاہیے لیکن کوئی ایسی راہ اختیار ہو کہ ہمارے اسلامی بھائی بھی بچے. اس حوالے سے مشورہ کرے پھر یہ طے ہو جائے. پہلے کسی کو جب ذمہ داری دی گئی تو اس بیچارے کا نام پڑ گیا تھا کہ فلاں کا ذمہ دار ہے. تو جس طبقے میں اتنے گناہ اور اتنی برائیاں اور بے حیائیاں اور جو بابا فرما رہے ہیں، حقیقت یہ کہ کام تو کرنا ہی چاہیے. دعوت اسلامی نہیں کرے گی تو کرے کون یار؟ سعادت ہوگی اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. دوسری اللہ بے نیاز ہے. پاپا اس طرف توجہ ہونا کہ ایک گناہ اور ایک کفر. جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان کے اندر کفریات کی یعنی بکثرت ان کے اندر کفریات کا سلسلہ ہے تو ایک درد ہوا کہ یہ مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. جس طرح ہے تو وہ ایک انسان، اور اسی طرح جو ہے وہ جس طرح ہم دیگر انسان اور مسلمانوں کو جب دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی مسلمان بیچارہ اگر کفر میں مبتلا ہو کر اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو رہے تو ہم اس کو کیوں نیکی کی دعوت نہ دیں؟ یعنی توجہ اگر دوسری طرف جائے کہ ہم اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم ہیں مسلمان جن میں یہ کفریات ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کی
اور یہ باتیں شاید جلدی سمجھ میں بھی آ جائیں گی. بہت بڑی ان کی تاریخ ہے خواجہ سراؤں کی، اور آج بھی وہ مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں. ان میں سے بعض یعنی کہ یہ لوگ اندر بھی جاتے ہیں جالی مبارک کے اندر، یہ اپنے قلوب کی صفائیاں کرتے ہیں. اور ان کے میں نے بھی دیکھے ہاتھ بھی چمواتے ہیں، ہاتھ بھی یوں لگتا ہے کہ سنی ذہن کے ہوتے ہیں. یہ اس کی تاریخ عجیب ہے، میں نے پڑھی ہے وہ تاریخ ان کی، وہ کس طرح مطلب ہے کہ وہ ان کا پہلے بادشاہوں کے محلات میں بھی ان کو ترکیبیں ہوتی تھی، ان میں خواتین میں اور شہزادیوں میں ان کی اس باقاعدہ بنائے جاتے تھے. یہ اب یہ کہ کون واقعی یعنی کہ کس سے رجوع کریں. یہ باپا اصل میں وہ جو عرض کرا تھا نا، اگر آپ کے والا جو مدنی مذاکرہ کے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جی، ان کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ملتے ہیں، وہاں پر مبلغ جا کر خود بیان کرے، اگر ان کو جمع کر کر آپ کی وہ وی سی ڈی چلا دیا ہے نا، تو غالباً اس کا زیادہ میرے اپنے ناقص عقل میں آتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا. مگر وہی نا مبلغ جائے ان میں، اب مبلغ جا کر خود بولے، اور ان کے جیسے یہ 10 12 15 اگر ہمارے پاس جمع ہوتے تو ان 10 12 15 کو ہی ہم یہ ذمہ داری دیتے نا کہ آپ اپنے 10 12 15 جو بھی ادارے ان میں لوگ جمع کریں آپ کے طبقے کے، اور یہ جو ہم نے آج بنائی ہے وی سی ڈی، چونکہ وی سی ڈی یہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، تو یہی وہاں جمع کرے، اور ہمارا 1 2 مبلغ تو بھیجنا پڑے گا جو وہاں کا انتظام و نظام سنبھالے گا. اور یہ مجلس جو بنے گی یہ مجلس سارا نظام کرے گی نا، لیکن ان کو دکھانے کے لیے کچھ تو اسکرین لگا کر باقاعدہ ان کو آپ کا مدنی مذاکرہ دکھایا جا سکتا ہے. باپا یہ جو اس طرح کا مذاکرہ اگر ریکارڈ ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آگے ان کو دیا جائے گا ان کے دیکھنے کی رغبت ہوگی، کیونکہ ہم نے اس طبقے کو بلایا بھی ہے اور انہی سے بیٹھ کر بات کی ہے، تو وہ زیادہ مناسب، اور ان کے ذریعے معلومات بھی ہوگی ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں. بہت ساری خرابی ہوں گی. ہمارے ساتھ دارالفتاح کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں، شاید ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ بعض حکم بیان ہوں، یا ہو سکتا ہے بعض میل غور پر چلے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. کیا بات ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے. ہاں بابا، یا تو اس کو چھٹی نہ ملی جس کو ان کے ایڈریس یاد رہا. بابا فلاں کا ذمہ دار، یہ کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے ہاں دل آزاری، یہ بھی نہ کہا جائے کہ بھئی اس طبقے کے یہ ذمہ دار ہیں. کوئی مجلس کا نہیں نام بابا، دے دیا. آپ اس کا جیسا ہمارا ایک شعبہ ہے اس کو اپنے فیضان مرشد کا ہے، اس کا نام لینے میں تو چلو ہمارے اور تحفظات ہیں، اس کا بابا کو نام رکھ دو. رکھے کر کے مجلس اصلاح برائے مخنثین، اس میں حرج کیا ہے؟ پہلے ہم مجلس کھیل بولتے تھے، مجلس کھیل بولتے تھے. بھئی کس نے کھلاڑی بولا مجلس کے رکن کو؟ کھلاڑی تو کسی نے سنا نہیں، میں نے مذاق اڑایا وہ. حالانکہ پھر میں نہیں توجہ مجلس کھیل تو کیا کھیلتے ہیں کیا؟ پھر مجلس اصلاح ہے برائے کھلاڑیاں، تو مجلس اصلاح برائے مخنثین زبان پہ چڑھے گا بھی نہیں خاص کسی کے، اور ہمارا کام بھی چل جائے گا کہ یہ تو ہے نا مسجد اسلامی بہنیں بھی تو ہے ہی نا بابا، اسلامی بہنیں بھی تو ہے ہی نا، تو ہم اس میں ٹچ ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے، مدینہ اصلاح برائے مخنثین، تو اس پہ کوئی بھی اعتراض ہو مذاق اڑانے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے، تک نہیں بنتا. اور اس میں تو لوگ ایسا آپ کو سراہیں گے کہ یار وہ ان کو بھی یہ لوگ مطلب ہے کہ نمازی بناتے ہیں، سدھارتے ہیں. بہت نہیں، واقعی اس کی انشاءاللہ قوم میں میرا خیال ہے پلس ہی پلس ہے. یہ باپا ان کا نگران بھی آپ نے منتخب کیا ہے، نام بھی آپ نے دیا ہے، اور اس کام کا سارا ذہن سارا نقشہ آپ نے دیا ہے، انشاءاللہ اس میں برکتیں بھی ہوں گے. مزید سوالات بھی آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. آئے سوال تو کرو، جی پھر چلیں سوال کریں، چھٹے ہو جائیں وہاں کریں گے. ہمارا ایک موضوع ختم ہو چکا، اب اس کے علاوہ اس موضوع کے علاوہ کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کریں. پہلے اگر سوال کسی نگران کابینہ کے ذہن میں ہو تو وہ پہلے کر لیں، اگر نہیں ہو تو ہم پیچھے رکن کابینات وغیرہ کی طرف چلے جائیں. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد ظفر اتاری پاک رضوی کابینہ ڈویژن مدنینہ. بابا عرض یہ تھی کہ ماشاءاللہ مدنی نام کے ذمہ داران کو مستقل قفل مدینہ کی بھی ایک ذمہ داری دی گئی، تو
مدنی انعام کے ذمہ دار یہ مستقل قفل مدینہ کی تحریک کو کیسے لے کر چلیں، اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ سب سے پہلے تو خود حقیقی معنوں میں قفل مدینہ لگائیں۔ جب خود لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر اچھا پڑے گا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ نام تو بہت ساروں نے لکھوایا ہے لیکن قفل مدینہ لگانے والوں کی تعداد عملی طور پر بہت کم محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی جو اپنے سامنے ہوتے ہیں انہی کی بات کر سکتے ہیں، پیچھے سے لگانے والے ہوں گے لیکن بہت کم تعداد ہے۔ تو خود لگائیں اور بار بار سمجھائیں، کیونکہ یہ قفل مدینہ زبان کا لگنا جو ہے نا، یہ یوں آزمائش ہے کہ برس سے بولتے رہنے کی عادت ہے، تو اس لیے وہ ایک دم سے یہ عادت نکل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک آدھ دن قفل مدینہ لگے گا، پھر کھل جائے گا، پھر لگے گا، پھر کھل جائے گا۔ اگر اپنے اوپر سیریس لے گا نا کوئی کہ میں لگا کر ہی رہوں گا تو انشاءاللہ لگ جائے گا۔ تو اب یہ کہ جو جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں وہ عیسائی بھائیوں پر کوششیں کرتے رہیں۔ اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش جو ہے نا یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ شاید بہت سارے ذمہ داروں کو ہوگا۔ تو آپ انفرادی کوشش بھی فرماتے رہیں، اجتماعی کوشش بھی فرماتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنتی چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا الحمدللہ عز و جل باب المدینہ میں 10 مقامات پر ہفتہ واری اجتماعات الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ پہلے فیضان مدینہ میں ایک اجتماع ہوتا تھا۔ ہفتہ واری اجتماعات کو کامیاب اور بڑھانے کے لیے، اور ہفتہ واری اجتماع جس طرح فیضان مدینہ میں ہوتا تھا اور اسلامی بھائیوں کی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد آتی تھی، ہم ہفتہ واری اجتماع کو کس طرح کامیاب کر سکتے ہیں، اور ہفتہ واری اجتماع جس طرح فیضان مدینہ میں ہوتا تھا، رات اعتکاف اور دیگر معاملات، اس حوالے سے ذمہ داران کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتماع تو جنہوں نے گلزار حبیب کا دیکھا ہو نا ان کو پتہ ہوگا کہ گلزار حبیب میں جب اجتماع شروع ہوا تو کبھی پیچھے ہٹ نہیں ہوئی، الا کبھی کرفیو وغیرہ ہو گئے حالات کے حساب ہے، ویسے یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ رات رکنے کا اور وہ ایک اپنا حساب کتاب ہوتا تھا کہ کبھی اپنے کم نہیں ہوتے تھے، بڑھتا ہی چلا جاتا تھا اجتماع۔ اب خیر تقسیم ہو گیا لیکن ہے بڑی مظلومیت۔ یہاں تو اب بھی اجتماع جو ہے کثیر ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، اگرچہ شروع میں تعداد تھوڑی ہوتی ہے، بعد میں آ جاتے ہیں۔ باقی دوسری مسجدوں میں جہاں 10 جگہ ہو رہا ہے نا، وہاں کی تعداد کافی کم ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو محسوس فرمائیں اور شخصیت بن کر کام کریں گے تو شاید آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو خود لیبر بن کے، مزدور بن کر کام کرنا ہوگا۔ جیسے اب کابینہ کا ذمہ دار ہے یا ڈویژن کا ذمہ دار ہے، وہ اسکوٹر پر آئے، اپنے کسی دوست کو پیچھے لاد کر یہ پہنچ جائے، تو اس طرح نہیں ہوگی ترکیب۔ ان کو بھی جو بھی گاڑی چلتی ہے اس میں آنا چاہیے، اور رات ان کو رکنا چاہیے، اور ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ ان کو اجتماع کے بعد جلدی اعتکاف کی نیت سمیت مسجد کے اندر سو جانا چاہیے، مکتب میں نہیں۔ یہ سوئیں گے تو اسلامی بھائی بھی سوئیں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد میں بہت ہی یعنی مظلومیت ہے۔ جو جمعے کو صبح
اجتماع کے بعد یہاں تہجد پڑھنے والے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2-4 گنتی کے ہوتے ہیں، اور دوسری مسجدوں میں تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا۔ اسی طرح جو رکتے بھی ہیں رات کو وہ فجر کے بعد چلے جاتے ہیں، بھاری تعداد ان کی رکنے والوں کی، اول تو رکنے والوں کی تعداد بھاری نہیں ہوتی، لیکن جو بھی ہوتی ان میں سے بھاری تعداد جو فجر پڑھ کے تشریف لے جاتی ہے، جبکہ اجتماع اشراق چاشت کے بعد صلاۃ و سلام پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داران اگر کچھ اس میں پہلے بھی پاپا ایک ماضی کا واقعہ عرض کروں، آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ مجھے جب وہ رابطہ والا دور تھا اس وقت کی مجھے یاد ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں مغرب کے بعد کی تعداد انتہائی تشویشناک تھی۔ آپ نے یہ کئی نگرانوں کو، ذمہ داروں کو یاد ہوگا، آپ نے یہ پھر ذہن بنایا اپنا کہ میں مغرب کے بعد بیان کروں گا۔ یہ تو شاید سب کو پتا ہوگا، پتا ہے نا سب کو۔ دیکھیں اب میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، مجھے برابر یاد ہے امیر سنت نے ان دنوں اہم ذمہ داران کو ذاتی طور پر فون کیا تھا، مجھے بھی فون کیا تھا کہ عمران میں مغرب کے بعد بیان کر رہا ہوں، تم آؤ گے؟ یہ باپا کا انداز تھا، اور باقاعدہ اب کون منع کرے گا۔ ہم لوگ مغرب میں پہنچے تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ بڑے بڑے ذمہ دار جو ہے نا اس کو مغرب میں، مطلب عوام شاید تھی کہ نہیں تھی، بڑے بڑے نگران اور ذمہ دار بیٹھے تھے جو اس کو ذکر اور دعا میں بھی شاید دیر سے آتے تھے۔ ان کو ڈائریکٹ باپا نے فون کیے تھے کہ میرا بیان آپ آئیں گے؟ میں نے اب یہ ذہن بنایا، یہ عزم کیا ہے، یہ وہ۔ تو اگر باپا اس وقت باب المدینہ میں آج ہی امین کتنے اراکین شورا ہیں؟ اندازاً 10 تو ہوں گے، 8 سے 10 ہوں گے جی، تقریباً 10۔ ٹھیک ہے نا، 10 کے 10 اراکین شورا تمام ہفتہ وار اجتماع میں تقسیم ہو جائیں، بیان ہو یا نہ ہو، ذکر ہو یا نہ ہو، مطلب یہ طے ہو کہ یہ رکن شورا نے اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی ہے، مغرب کی نماز وہیں پڑھنی ہے، اور نگران کابینہ نے بھی وہیں نماز پڑھنی ہے، اور پھر اشراق چاش تک وہیں رہنا ہے۔ مجھے گمان ہے کہ اگر یہ انداز آ جائے اور وہ رہنے کا اور سننے کا اور سونے کا اور اٹھنے کا اشراق چاش تک کا انداز ہو، اور اگر مدنی قافلہ بھی ہے، اگر بالفرض آپ کی باری کا اسی مسجد سے ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی قافلہ بھی رکن شورا نگران کابینہ کا سفر کرے، کیونکہ امیر اہل سنت کو مدنی مرکز آباد کرنے کے لیے باقاعدہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے فیضان مدینہ آنا پڑا، پھر فیضان مدینہ آ کر 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنی پڑی، اور اس میں بھی اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کے آپ نے قافلے بنائے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کا مغرب کے بیان کے بیان میں اول تاخیر بیٹھنا، اور عصر کے 1-2 درس دینا اپنے، اس طرح کے معمولات امیر سنت کے ہمارے سامنے ہیں۔ تو مدنی مرکز کو آباد کرنے کے لیے، ہفتہ وار اجتماع کو آباد کرنے کے لیے جو طریقہ کار امیر اہل سنت نے اختیار کیا، اور جس طرح ٹیلی فون کر کے، اب جیسے کہ آج بات طے ہوتی ہے کوئی، تو اب آئندہ جو جمعرات ہے اس کے لیے پھر نگران اس ہفتہ وار اجتماع کے گرد اپنے پرانے ذمہ داران کو فون کریں کہ الحمدللہ میں مغرب کی نماز میں نے نیت کی ہے، آپ بھی مغرب کی نماز ادا کریں گے، تو ایک خصوصیت کے ساتھ ایک ترکیب بنے گی، تو ذمہ دار اور نگران اپنی دکانیں اور اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر آئیں گے، اور آپ کو ایک غیر معمولی وہاں پر رونق نظر آئے گی، پھر آپ ان کو وہاں رکوائیں۔ تو ایک ہو سکتا ہے کہ 2، 5، 10 ہفتہ وار اجتماع میں یہ پریکٹس کرنے سے شاید ایک ٹھیک ٹھاک جمود ٹوٹے۔ یہ میری ناک کی شکل میں کچھ باتیں آئی تھیں تو میں نے عرض کر دی، واللہ علم اب یہ قابل قبول ہیں یا درست ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے اراکین شورا پہلے تو آگے بڑھے، اور یہ کہ ان کے لیے یہ 10 اجتماعات جو ہیں ان کی تقسیم ہو جائے کہ کون سی جمعرات میں کون کہاں ہوگا، بدل کر ان کی ترکیب بنے، اور یہ قربانی دیں کہ ہم مطلب مغرب میں پڑھیں گے، اشراق چاش صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنے گھر لوٹیں گے۔ اسی طرح کابینہ کے ذمہ داران بھی یہی قربانی پیش کریں، کیونکہ سب کو رکاوٹیں ہوتی نہیں ہیں، صرف نفس کی رکاوٹ ہوتی ہے عام طور پہ، تو نفس کی قربانی دیے بغیر
कैसे काम हुआ है, मगर आपके काबीना वाले तैयार नहीं हुए अभी तक। नहीं हुए बाबा, खड़े हो ना भाई, खड़े हो। सब नहीं हुए तैयार। नहीं बाबा, सब तैयार हो गए पापा। अराकी ने अब ये शोभाजात के जो जिम्मेदार है बाबुल मदीना सता के, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर मजलिस फैजान मुर्शिद मजलिस राब्ता बिल उलमा है बाबा। और भी हमारे पीछे कोई है बाबुल मदीना सता के जिम्मेदार? अराकी ने काबीना का क्या करना है बाबा, ये तो क्या करेंगे? अराकी ने काबीना है कोई यहाँ पीछे मौजूद जो नियत करते हो बाबा के सामने के लब्बैक हम हाजिर अफ्तार इज्तिमा के लिए सारी रात एतिकाफ मगरिब से इशराक चाश। जामियात वालों को तो इजाजत दे दी है, मदनियों के जामिया के मकतब में एतिकाफ, तो और क्या? हाजी अमीन, अगर मदारिसुल मदीना मदनी मुन्नों के जितने कारी साहिबान हैं, फैजान मदीना बेचारे कैसे सोएंगे मस्जिद में? जितने भी इनकी आदत जामिया में सोने की है ना। चलो ये जो फरमाए, कहाँ एतिकाफ आपका हो? जामिया के मकतब में नहीं, बंद करके ठंड है अब तो बाबा, इत्मीनान से 3-4 महीने इजाजत दे दे बाबा, वो ठंड गुजर जाएगी ना, फिर इसके बाद फिर वो अभी तो अब तो सर्दियाँ भी आ रही हैं। इनके लिए लैब लाना भी मुश्किल है ना बाबा, ऊपर से नीचे खाली। फैजान मदीना हमें कुछ सोबत एक दो राजा खाने के तपीले भी लाते थे, अब आते हैं बाबा खाना अपना लाना। और अब तो डब्बा काफिलों में तो होटलिंग शुरू हो गई। काफिले में बाबा, काफिले में होटलिंग बाबा इसको भी तय करवा दें, ठीक है? ये काफिलों में हाजी अमीन तो ये काफिले में जाते हैं, इनको पता होगा होटलिंग होती है। बाबा सारे काफिले वाले हैं ये सारे काफिले में हर महीने सफर। 1434 में किसने 12 काफिले पूरे किए? मतलब ये आवाम के साथ तरबियत गाह से बाकायदा रुखसत होते हैं या बापा ऐसा एटा समझ तो दीपो कड़ी करो रे आयो ना, मतलब स्कूटर हलाई नहीं वासे पूजनता या तरबियत गाह से बाकायदा तरबियत लेकर काबीना के जिम्मेदार बड़ी सतह के हमारे अकाबिरीन अराकीन शूरा वगैरह या काबीना के जिम्मेदार, तो वो नहीं जाते, तो मदनी तरबियत से नहीं जाते। काफिले तो तरबियत गाँव से ही जिम्मेदार बड़े भी बाकायदा वक्त के मुताबिक नहीं हो रहा ऐसा, नहीं तो इनके तरबियत की हाजत नहीं होगी ना, तरबियत याफ्ता होंगे ना। नहीं तो इस नीयत से बैठ जाए कि जो तरबियत दे रहा है उसकी हौसला अफजाई होगी, मैं हूँ तो तरबियत याफ्ता, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। इतने समझदार है बाबा। दावत इस्लामी में एक जिम्मेदार का मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं बारहा यानी 20 बार उनको देखा है मैंने, वो हमारे मुफ्ती फारूक थे, उनको मैंने 20 बार देखा है, उनके कंधे पर बैग, हाथों में चटाई। अशाज़ो कल मखदूम, इस पर भी गौर कर लिया जाए कि इस तरह अक्सरियत तरबियत गाह से नहीं जाती होगी। ये बोल रहे नहीं, मेरे सामने झूठ वही है तो अवामी जुमला है, आपसे क्या झूठ बोलना था? ये व्यापारी बोलते हैं वैसे झूठ बोलते हैं आपके सामने क्या झूठ बोलना, ये जुमला एतराफ नहीं है कि मैं वैसे झूठ बोलता हूँ, आपके सामने क्या झूठ बोलना? सब ठीक है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो दुरुस्त नहीं ना? नहीं अब ये चलो अब जागिया त्यारे सवार, जब जागे हुआ सवेरा, अब ये तय हुआ कि बड़ा छोटा जो भी है सब के सब ये तरबियत गाह से निगरान शूरा को भी काफिले में सफर करना है, तो तरबियत गाह से ये रवाना होंगे। होटलिंग वाला जो मामला है ना बाबा, जिसकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए मसला है, क्योंकि ज़ाहिर है वो गैस का चूल्हा या जो भी खाने के बर्तन और ये सारे लवाजमात करने से बेहतर है कि डिस्पोजेबल जो है वो प्लेटें ले ली जाएँ, डिस्पोजेबल गिलास ले लिया जाए, 3 दिन इस्तेमाल करके फिर वहीं आगे पीछे करके उसको एक बार काम आ सकता है, वो 3 बार का काम। जो एक हल्का फुल्का प्लेटों का जो सिलसिला, ये बर्तने भी ले जाने का जो ना वो तासुर थोड़ा कम हुआ, होटल से ही प्लेट आ गई 2 तो ये बाबा इसका नुकसान क्या और इसके फवायद क्या हो सकते हैं बनाने? बाबुल मदीना के जिम्मेदार इस्लाम में मौजूद हैं और बापा को बड़ा मान है कि हमारे यहाँ जिस चीज़ की अगर भरपूर कोशिश की जाती है तो पूरी दुनिया में इसके असरात बहुत होते हैं। तो अगर बापा को इस बात पर भी अगर हम यकीन दहानी कराएं कि मदनी काफिले तरबियत गाह से तरबियत लेकर रवाना होंगे, जदवल के मुताबिक अमल होगा, साथ ही जो होटलिंग का मामला है इसको अगर यकसर हम ख़त्म करने का एक ऐलान कर दें, यानी बैरून मुल्क भी इस्लाम भाई हैं जो इस पर बासानी अमल कर सकते हैं, हर जगह एक जैसी पोजीशन नहीं है बाबा। जी अल्लाह करे ये बैरून मुल्क वाले चूल्हे उठा, पहले हम तो उठाए यार। जी बाबा।
मगर बाद होगा तो ऐसा होगा बाबा कि अपने पीछे रह जाएंगे नहीं आगे निकल जाएंगे। अल्लाह करे यार, रेस में लगेंगे, भले हम हारने के लिए तैयार हैं, ये कहीं काफिले में निकलते हो तो। सल्लू अलल हबीब। शुरू में ये तरकीब बनी थी कि चूल्हा बर्तन वगैरह हर काफिला अपना अपना ले जाएगा, खा वो 3 दिन का काफिला ही क्यों ना हो। लेकिन चूंकि इसमें नफ्स पर जद पड़ती है, सामान भी संभालना पड़ता है, फिर पकाना भी पड़ता है, तो कुछ सुस्तियां आ गई। उस समय भाइयों ने वो होटल से ख़रीद कर 3 दिन वाले काफ़िले में बिलखुसूस गुजारा करना शुरू कर दिया। तो अब फिर एक बार नए अज़्म और नए वलवले के साथ हिम्मत कीजिए और 3 दिन के मदनी काफ़िले में भी चूल्हा बर्तन दस्तरखान वगैरह जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आप ले जाया करें। इसके फ़वाइद ये होंगे, मसलन ये कि होटल में खाने का अगर आप सिलसिला जो किया आपने उसी को बरकरार रखेंगे तो अब बाबुल मदीना जैसे बहुत बड़ा शहर है तो नफ्स मशवरा देगा कि वो फला इलाके में हम तो काफ़िले में जाएंगे कि वहाँ होटल बहुत अच्छा है, उसका खाना अच्छा होता है। नहीं आपको फला जैसे कहा जाएगा कि नहीं फला इलाके में जाना है तो फिर वो डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे कि उस इलाके में होटल सही नहीं है। वो हम गए थे तो उसको तो पेट में दर्द हो गया था, उसका ये हो गया था, खाया तो वहाँ का, हमको तो उस इलाके में भेजो तो हम जाएंगे। तो एक तो ये बहस होगी। और अगर कहा जाएगा भाई फुला देहात में आपको काफिला लेकर जाना है जो बाबुल मदीना के बिल्कुल करीब है, बोला वहाँ तो होटल भी नहीं है और होटल है भी तो इतने से इतने बजे तक वो खुली रहती है और उधर तो खाने का कोई ठिकाना ही नहीं होता, ना हमारा तो पेट दर्द कर जाएगा। तो इस तरह गांव गोठ वाले जो है ना ये आपका इंतज़ार ही करते रहेंगे और बेचारे वो मस्जिद बरो तहरीक में हिस्सा लेने से महरूम रहेंगे। तो इसलिए वो 3 दिन के लिए भी आपको चूल्हे और ये सब उठाने और पहले की तरह इसको तरकीब बनानी है इंशाअल्लाह। तो इसकी बरकतें आप देखेंगे, माली बचत भी हो जाएगी। ज़रा अपना पका कर खाएंगे और होटल से मंगाएंगे तो इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आजकल बाबुल मदीना में 300 रुपया 3 दिन के लिए आप दे रहे हैं, यानी ये जुल्हिज्जतिल हराम 1434 में इन 300 रुपये में 3 दिन की तरकीब बन रही है। तो अगर आप खुद पकाएंगे तो हो सकता है कि 200 सवा 200 या 250 में हो जाए, तो 50 या 75 रुपये जो बचत होगी, ये भी तो बचत ही तो है ना कि बाज़ तो साहिब हैसियत होते हैं तो उनको इतना बोझ नहीं पड़ता, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा तादाद गरीबों की होती है, उनके लिए 1 रुपये की बचत भी बहुत होती है। तो माली भी बचत होगी। फिर यह कि बाज़ ऐसे हैं भाई जिनको पकाने का शौक़ होता होगा, इस बहाने वो काफ़िलों में सफ़र कर लेंगे कि चलो हम आपकी खिदमत करेंगे, हम पकाएंगे। कोई ख़रीदारी का तजर्बाकार होगा तो वो ख़रीदारी करेगा। तो इस तरह ये कि खुद आपको भी पकाना, ख़रीदना, बर्तन धोना, इनके तजर्बात होंगे, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि ज़रूरतन आप ये काम भी कर सकेंगे। बापा हमारे पास जो बर्तन हो, हम प्लास्टिक के बर्तन रखें या किस अंदाज के बर्तन रखें जिसकी मेरा मशवरा है कि सामान घटिया ना लिया जाए बल्कि बढ़िया लिया जाए। इसलिए कि वो आपने सुना होगा, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो आप उस प्लास्टिक के बर्तन लेंगे ना तो इसका एक तो मतलब इन्हें क्वालिटी नहीं होती, फिर खाने में रंग शामिल हो जाएगा उसका और मेल कुचल भी बराबर उसका धुलता नहीं है, तो ये सेहत के लिए भी मुज़िर है। तो स्टील मुनासिब रहेगा, चूल्हा भी अच्छा लिया जाए, अच्छी कंपनी का लिया जाए ताकि ज़्यादा अरसा साथ दे हमारा। और बर्तन स्टील के, थाल स्टील के, गिलास स्टील के, तो ये धोना भी आसान होता है और देर पा भी होते हैं। पहली बार बस खर्चा हो जाएगा। दस्तरखान ये वो मुनासिब रहता है अपने रेगजिन का,
کہ وہ آسانی سے صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں رنگ کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ سرخ دسترخوان لے، ہونا یہ چاہیے کہ لال دسترخوان ہو ہی نہیں۔ باپا چولہا کون اٹھائے گا؟ باپا اٹھائے گا، الحمدللہ باپا نے چولہا بھی اٹھایا ہے، برتن بھی اٹھایا ہے، پوٹلے بھی اٹھائے، ٹرین تک چھوڑنے کے لیے، سیڑھی سے اتر کر دروازے تک چھوڑنے کے لیے یہ کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے۔ اب یہ پورا رستہ تو نہیں اٹھانے دیتے اسلامی بھائی، لیکن تھوڑا تھوڑا چلو بھائی میں بھی آپ کے ساتھ وہ حصہ لے لوں، سعادت لے لوں۔ یہ پہلے اس طرح میں کرتا تھا، اب بھی یار کیا کروں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اب اسلامی بھائیوں میں تربیت گاہ پہ جا ہی نہیں سکتا، ورنہ اب بھی میں ایسے انداز اختیار کرتا کہ شاید بہت سارے ذمہ داروں کو ترغیب ہوتی، لیکن اب لاچاری ہے، کیا کروں۔ باپا اپنا بستر بھی لے کر جانا پڑے گا، چولہا بھی اٹھانا پڑے گا؟ بستر کی حاجت نہیں ہے، اپنی کم از کم 2 چادریں ہوں، ایک چادر بچھانے کی، ایک چادر اوڑھنے کی، اور سردیوں میں لحاف یا گدڑی جو آپ کو جس کی حاجت ہو وہ لے جائیں۔ پھر یہ کہ اس میں اپنی چیز سنبھال کے رکھیں، یہ اپنا مطلب ذاتی ہو۔ اب کہیں ایسی ترکیب آپ کی بن جاتی ہے، کوئی ایسی ترکیب کے وہاں کے جہاں آپ کا قافلہ مسلسل جاتا ہے وہاں کے اسلامی بھائی وہ گدڑیاں وغیرہ آپ کی سنبھال کے رکھتے ہیں، برتن سنبھال کے رکھتے ہیں، تو ان کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ بھئی یہ رائے خدا کا قافلہ جا رہا ہے تو سامان اٹھا کے آپ جا رہے ہیں، اس میں میرا خیال ہے فائدہ بہت ہے۔ اور چلیں تو پتہ نہیں آپ کس طرح چلتے ہیں، اس کی بھی ترکیب ہوتی ہے کہ ایک قطار میں چلیں، دو کر کے، قطار کے ایک 2 ادھر جا رہے ہیں تو ایک ادھر ہے تو وہ اس کو بلا رہا ہے، ششور پر نہیں بلکہ نیچی نگاہیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ گزر رہے ہو تو دیکھنے والے انشاءاللہ غیر مسلم دیکھ کر ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کیمرے کے سامنے تو میں نے دیکھا ہے کہ یوں ہو جاتے ہیں، اب پیچھے سے خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو مدنی خبروں تک ہی دیکھتے ہیں آپ کے قافلوں کی روانگیاں، تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تھے تو یہ کرتے ہی ہیں، کرتے تھے۔ بابا بازار کی دعا، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو دیکھ کر پڑھنے والی دعائیں، مدینہ مسجد کی دعا، مسجد آ گئی تو درود کسی شریف نے پڑھنا، صلو مسجد علی دیکھ کر الحبیب بول دیا، درود شریف پڑھ لیا۔ اگر کوئی کفر کی نشانی تو وہ کفر کی نشانی دیکھنے کی دعا پڑھ لی۔ اسی طرح بازار سے گزرے تو بازار کی دعا پڑھ لی۔ یہ پڑھیں اور اس کو، یہ پرانا پہلے یہ انداز بہت چلا تھا لیکن اب یہ انداز جو ہے کافی دب گیا، ایک بار پھر اس کو ابھارے ہم، اس میں ثواب بھی ہے اور نئے اسلامی بھائیوں کو بہت اچھا محسوس ہوگا کہ یار یہ تو ماشاءاللہ قدم قدم پر یہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے، درود و سلام ہو رہا ہے اور بہت ثواب اکٹھا ہو رہا ہے۔ اچھا اے بھائی، عاشورے میں چولہے اٹھیں گے انشاءاللہ؟ میں نے ذہن بنایا بابا کہ چولہے کی دیگیں پکیں گی، چولہے پہ نہیں پک سکتی۔ وہ کچنے کے ٹین کے ڈبے لے جائیں گے باپو، یہ چولہے کی لائٹ تو دینی پڑے گی آپ کو، عاشورے میں تو لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں، پکائیں گے کیسے؟ تو یہ عاشورے میں چولہے، سبحان اللہ، کار گلے سے اترے نہیں۔ یہاں کی دکان تو پہلے تو شاید مکتبہ اگر کھولے نا، اس کی ترکیب بنا لیں، مکتبہ ایک الگ سے وہ بنا لے دکان اپنی۔ سبحان اللہ، لیاف بھی بکے ہیں یہاں، جو بھی زیادہ قافلہ سب بکے۔ جو بھی دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں چیز شامل ہے نا، مکتبۃ المدینہ اس پر اپنی وسعت پیدا کرے انشاءاللہ۔ جو چیز ملے گی نا یہ سب اس کا استعمال بڑھے گا، ورنہ کسی کو پڑی نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں جائے اور خرید کے لے کر آئے۔ ہاں جی، آپ بھی رکھے، میں یہی ہر چیز رکھے، آپ پھر قافلے والا خریدے یا کوئی چلتا آدمی خریدے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آج سوال کون کرے گا؟ ہاں، آج تو میرے کابینہ کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں، اگر یہی ہوں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اچھا، یہ معلوم کرنا تھا کہ جو چولہے میں کھانا پکاتے ہیں تو ان کو وہ کھانا پکانے کے طریقے بھی دیے ہیں کہ نہیں؟ میرے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں بولنا رہ گیا میرا کہ اس طرح بہت آسانی ہو جائے گی قافلے والوں کو، کیونکہ اب جب چولہا نافذ کیا ہے، پتیلا بھی دیا ہے، تھالے بھی دیے ہیں، تو پکانا بھی دینا چاہیے کہ بھائی یہ پکاؤ۔ اور جو پکانے کے آپ کی طرف سے گزارش ہو باپا کی نگاہوں سے گزارنے کے لیے پیش بھی کیا جائے۔ جی انشاءاللہ 12 دن میں نیت ہاں، یہ ویجیٹیبل گھی ڈلوائیں گے اور ہم مطلب ہم باپا وہ آپ نقصان دہ چیزیں نہ ہوں اس میں۔
آپ کے مدنی پھولوں کی مہک اس میں ہونا ضروری ہے ہمارے لیے. اپنا جو مدرسوں کو جو جدول دیا ہے جی باپا, ہاں اس کے مطابق کوئی ترکیب ہو جانے یار. جدول کے علاوہ آپ نے جو مکتوب دیا ہے شہزادہ حضور کو, اس میں کچھ بنانے اور اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں داخل ہیں, اس کو دیکھ کر اسلام میں مرتب کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر کریں تاکہ اس میں مزید مدنی پھول مل جائیں تو اچھی ترکیب ہو جائے. ہو جانا چاہیے, ہر قافلے والے کو اس میں بہت آسانی ہو جائے گی. کل دن میں بابا انشاءاللہ کر لیتے ہیں اس کو, کل دن میں کر لیتے ہیں. پھر وہ ٹائپ کریں گے تو ٹائپ کی کاپی نہیں دینا میرے کو, نہیں ہم کو میل کرنا. میل جو بھی ٹائپ کی کاپی دیتے ہیں نا وہ اس کے بجائے میل کیا کریں, اس میں آسانی ہوتی ہے. ہمارے پاس سیو بھی ہوتا ہے, ہم چاہے تو اس میں کچھ رد و بدل کرنا آسان ہوتا ہے. جی بابا انشاءاللہ. بچت بھی ہوتی ہے کاغذ کی, سیاہی کی, تنظیمی طور پر انشاءاللہ. باپا کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ وہ اس کا جو فونٹ ہوتا ہے نا وہ چھوٹا کر کر پرنٹ نکالا جاتا ہے اور اس کی بہت تربیت کرتے ہیں, مگر کاش ہو جائے میری بھی تربیت. مجھے کاغذ کی تھپیاں دے دیتے ہیں بعض اوقات, موٹے موٹے فونٹ والی, یہ مجلسوں والے. کیا کروں میں یار, کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے اسے. اور چائے کا طریقہ تو میں نے لکھ کر شاید اس میں دیا ہی ہے. ہاں وہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے, یعنی اچھا اس میں ہے شاید وہ دودھ پتی کا طریقہ. یہ پارکیوں کا طریقہ, اپنے غریبوں کا طریقہ ڈال دو یار. بابا تھوڑا غریبوں والا یہ کر کر پانی میں پکا کر اوپر دودھ ڈال دے. نہیں پھر یہ بھی بولے باپا نے دودھ لکھا تو دودھ ہی ڈالو. اتنا سستا ہوگا, غریبوں کی ہمت ہوگی. چائے پکے پانی میں, آدھا دودھ پانی کے پکے ہی پانی میں, اوپر حسب ضرورت دودھ ڈالا جائے. سبحان اللہ. شائے بالحلیب. سبحان اللہ, کیا بات ہے. گھروں میں اسی طرح پکتا ہے. باپا جان آپ نے جو ہر ماہ جو مدنی ماہ کا پہلا جمعہ یا دوسرا ہفتہ, جمعہ ہفتہ اتوار یا تیسرا یا چوتھا, اس میں آپ نے دعا بھی ہمیں دی ہے. جو مدنی قافلے میں سفر اختیار کرتے ہیں, سفر پر روانہ ہوتے ہیں تاریخ طے کر کے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے طے ہو گئی کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی جمعہ ہفتہ اتوار سفر کرنا ہے, اور مگر یہ کہ اب جیسے 8, 9, 10 محرم ہے, اب وہ پہلی جمعہ ہفتہ اتوار میں نہیں آ رہی ہے, تو کیا اس میں وہ کاؤنٹ ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھنا ہے کہ جیسے آپ جو فرماتے ہیں کہ ہر ماہ 3 دن ہمیں سفر کرنا ہے, بالفرض اگر کوئی مہینہ رہ جائے یا 2 مہینے رہ جائے, اور اگر ہم تیسرے مہینے 9 دن ایک ساتھ سفر کر لیں, تو کیا ہمارا ہر ماہ سفر کرنا یہ کاؤنٹ ہو جائے گا؟ جیسے کہ چھٹیاں آ جاتی ہیں, 14 اگست آ گئی, اور اس طرح جمعہ کے بدلے وہ ان دنوں قافلہ کر لے, تو یہ مستثنیات ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں, وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن وہ 3 مہینے کا وہ قضا کرنا, 9 وقع لینا, تو وہ تو پھر 12 والے 4 مہینے وقع لیں گے. 30 دن کتنے 10 ہوتے ہیں نا, 10 ہو جاتے پاپا, ہر 10 ماہ میں ایک 30 دن. ہر مہینے کی جو ترکیب ہوگی نا پاپا, اس میں ظاہری بات ہے مختلف مساجدوں میں جانے کا الحمدللہ موقع ملے گا, اور 3 قافلے ہوں گے. اب یہ 3 قافلے کی ایک قافلہ بن جائے گا تو شرکا 7 ہی ہوں گے, اور 3 کو اگر ضرب کریں, اگر 10 بھی شرکا ہوں گے تو 30 ہو جائیں گے. شرکا میں بھی فرق آئے گا, قافلے میں بھی بہت فرق ہے. پھر آدمی یوں بولا اس مہینے نہیں جاتے, اور پچھلے آئندہ مہینے 2 دن 2 بار چلے, پھر نہ اس بار گئے نہ اس بار گئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد سجاد اتاری کابینہ ڈویژن ضیاء مرشد علاقہ بکی اتاری سے. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک نگران کا جدول اپنے علاقوں میں کس طرح ہونا چاہیے, اس حوالے سے اگر مدنی پھول مل جائیں تو مدینہ مدینہ. یہ تو آپ ہی دے دیں کس طرح ہونا چاہیے, آپ دے دیں. آپ لوگ تجربہ کر رہے ہیں, میں ولاقے اور یہ کہا جاتا ہوں یار, واقعی آپ دیں. باپا یہ جو بھی مدنی پھول دیں پہلے مدنی مذاکرہ ڈالنے جدول میں, باقی پھر یہ اپنا جدول بناتے رہے. ہاں جو بھی آپ طریقہ بتا دیں, کب مدنی مشورہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, مدنی مذاکرے میں کس طرح جمع کر کے ان کو بٹھانا ہے, VCD اجتماع کس طرح کرنا ہے, اپنے تجربہ جوابات دے دیں. آپ علاقائی دورے میں ان ذمہ داروں کا کیا کرنا ہے, کابینہ والے ذمہ دار کو فون کر کے کس طرح بلانا ہے کہ ہم علاقائی دورہ کریں گے تو اس بار آپ کو آنا ہے, یہ سب بتاؤ. باپا میری مراد یہ تھی کہ جس طرح آپ باپا علاقوں میں جا کر اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں, انفرادی کوشش, ملنساری وغیرہ کی ترکیب ہوتی تھی. آپ کو طریقہ کار جو دیا ہوا ہے اس طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لیں.
मदनी कामी का सब पता होता है जिम्मेदारों को क्या करना है मुझे। और इसमें जो कमी होती रहेगी वो मदनी मुज़ाकरे में आते रहेंगे, पूरी होती जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक रज़वी काबीना डिवीज़न दियार मुर्शिद कायदाबाद। बाबा जान, हमारे इलाके के अक्सर इस्लामी भाई के साथ ये मामला होता है कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, शिफ्टों का सिलसिला होता है, तो किसी की 8 घंटे शिफ्ट होती है, फिर ए होती है, बी होती है, फिर सी होती है, तो अक्सर दफ़ा हमारे इस्लामी भाई जो इस तरह टूट जाते हैं, नए भी आते हैं तो कुछ दिनों आने के बाद फिर वो टूट जाते हैं। ज़िम्मेदारान का भी जदवल बन नहीं पाता, अक्सर हमारे ज़िम्मेदारान फैक्ट्रियों में काम करते हैं। बराए करम इसके हवाले से कोई मदनी फुल इरशाद फरमा दें। आपको बहुत तजर्बात होंगे कि फैक्ट्री एरियाज़ में जहाँ ड्यूटियाँ चेंज होती हैं वहाँ किस तरह काम करना चाहिए ताकि हम सबकी मालूमात में इजाफा हो। अपने तजर्बात की रोशनी में हमको सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। बाबा, हम कोशिश करते हैं लेकिन तरकीब बन नहीं पा रही थी मजबूत। काम नहीं हो रहा तो आखिर कुछ तो हो रहा होगा ना। नहीं बाबा, तरकीब बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक वैली हल्के में रोज़ाना इलाकाई दौरा होता है, आज भी इलाकाई दौरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 8-9-10 मुहर्रम के लिए 57 इस्लामी भाई ने अपने नाम लिखा है इसमें। कल भी हुआ था तो 37 इस्लामी भाई ने 8-9-10 मुहर्रम के लिए नाम लिखे हैं। माशाअल्लाह। सालाना काफिला आपका निकलता है? साला जी ये तो होता ही है इवेंट के ऊपर, लेकिन माहाना भी काफिले होते नहीं, कम तादाद है काफिलों की, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। काफिलों को ये शिफ्टें रुकावट नहीं बनती क्योंकि वो तो 3 दिन पूरे उसमें महीने के देने होते हैं, तो कोई भी नाइट ड्यूटी हो डे ड्यूटी हो मेरा ख्याल फ़र्क नहीं पड़ता। जी बाबा जी, इसमें तवज्जो फरमाएं। फिर ये कि दर्स के ताल्लुक से कोई सी भी शिफ्ट ऑफ दर्स दे सकता है। असल वो खौफ खुदा पैदा हो जाए दिलों में, दीन का जज्बा अगर मौजज़न हो तो मेरा ख्याल है शिफ्टें रुकावट नहीं है, काम हो सकता है। तो ये जज्बा बस में बेदार किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। हुज़ूर, अर्ज़ ये है कि मुताला का शौक़ तो बहुत है, कोशिश करके जो भी किताबें मकतूल मदीना से जारी होती हैं भरपूर कोशिश करते हुए तरतीब वार मुताले की सही हसन करता हूँ, लेकिन अफसोस कि वक्त नाक़िस, दुनियावी मसरूफियात ज़्यादा होने के बाइस मुताला कर नहीं पाता कि अरकान शुरा में से कोई तशरीफ़ ले आते हैं और किसी जो न्यू किताब आई हो उसका इस्तफसार फरमाते हैं कि आपने पढ़ी या नहीं, तो उस वक्त शर्मिंदगी होती है। कोई मदनी हल अता फरमाता है। जज़ाकल्लाह खैर। वाहिद हल तो यही है, इतना तो वक्त मिल जाता होगा। क्या मत ऐसी क्या मुसीबत आपकी? जॉब की टाइमिंग कितने घंटे की जॉब? जॉब तो तकरीबन 8 से 10 घंटे की तरकीब है, कम वेश, कुछ घरेलू जिम्मेदारियों की बिना पे, फिर तंजीमी जिम्मेदारी वगैरह वगैरह। नहीं तो ये तो जो भी मुताला करते हैं कि कुछ न कुछ तो जिम्मेदारियाँ होती होंगी ना। सोने की जिम्मेदारी तो आपने बताई नहीं। हुजूर यकीन, हुजूर कोशिश जब किताब मुकम्मल नहीं होती तो फिर नियत करके एक रात पूरी सोता नहीं हूँ, पहले मुताला कर लेता हूँ, फिर अगले दिन ड्यूटी, फिर फतवा रज़विया शरीफ पढ़ लिया? जी, फतवा रज़विया शरीफ वो दरअसल जी फतवा शरीफ तो नहीं पढ़ा, बहार शरीयत का मुताला जारी है और इसके साथ रियाज़ुस्सालिहीन। असल में तरतीब बार 2 किताबें लेके चलने की कोशिश करता हूँ। रिसाले अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर पढ़े हुए होंगे, शायद कोई रह गया हो तो। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि मदनी काफ़िले का जो जदवल है वो 72 घंटे है, मगर बाज़ ज़िम्मेदारों को देखा गया कि वो फ़ोन करके पूछते हैं भाई काफ़िला कहाँ है, और जुम्मे के बाद कभी असर के बाद इस तरह हाजिर होते हैं। अर्ज़ किया था कि वो मदनी तरबियत गाह से ज़िम्मेदारान भी इस तरह भाइयों के साथ जाएं आएँ, ये नहीं कि पीछे तक पहुँच गए, तो ये तो गलत तरीका है। फिर 3 दिन का काफ़िला इनका शुमार नहीं होना चाहिए मदनी नाम में, 72 घंटे हों। कोई एक आध घंटा कभी इत्तेफाक से वो आगे पीछे हो गया, जैसे बसों की तरकीब होती है, असर के बाद बस मिलेगी नहीं,
انہیں عصر کے بعد ملے گی، مغرب بعد نہیں ملے گی، اس مجبوری سے بعض کا چلنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ خامخواہ لیٹ جانا پھر جلدی نکل آنا قافلے سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 72 گھنٹے کربلا کے، اس میں زیادہ دینا چاہیے یار، اس میں سے لیس نہیں کرنا چاہیے، پلس کرنا چاہیے۔ ابھی بیچارے ساری رات جاگے ہوئے، اب آنکھیں نہیں محسوس کر رہے ہیں، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او تیرے یار کے جانے والے۔ ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ آنکھیں چاہیے ان باپا۔ آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری، مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری،